اس بات سے بحث نہیں کہ معاشرہ انسانوں سے ہے یا انسان معاشرے سے، یہ طے ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ ایک ہی اچھائی دوسرے کو نکھارتی ہے اور برائی بگاڑتی ہے۔ صحت مند معاشرہ انہی اچھائیوں اور برائیوں کی متوازن مساوات سے وجود پاتا ہے۔ ایک غیر متوازن معاشرتی مساوات زندگی کے ہر شعبے میں تلخیوں اور سختیوں کے ہار بکھیر کر نئے نئے فتنے جگاتی ہے۔ چہرہ و بے چہرہ انسانوں کے اعمال و افعال کی نیرنگی، ملک صاحب کی ڈائری کا ایک باب۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سعدی اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق لائبریری۔ ملک صفدر حیات صاحب کی ڈائری سے پیش خدمت ہے ایک نہایت ہی دلچسپ کیس۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ بھی کافی پسند آئے گا، لیکن اس سے پہلے یہ بھی درخواست ہے کہ چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو لازمی سے پریس کیجئے گا اور نوٹیفیکیشن بیل کو بھی آن کر دیجئے گا۔ رات بھر مطلع ابر آلود رہا۔ میں صبح جب تیار ہو کر اپنے کوارٹر سے نکلا تو بوندا باندی کا سلسلہ جاری تھا۔ 9 بج چکے تھے لیکن سورج کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ گھنگھور گھٹاؤں نے تحد نگاہ آسمان کو اپنی سیاہ ریشمی آغوش میں سمیٹ رکھا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا صبح چڑھنے سے پہلے ہی شام ڈھل آئی ہو۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ پتہ چلا 380 میری منتظر ہے۔ آپ الجھے نہیں، یہ کسی عورت کا نام نہیں بلکہ 380 تعزیرات پاکستان کی ایک دفعہ ہے۔ یہ دفعہ سرکہ بخانہ آباد کے سلسلے میں لگائی جاتی ہے۔ اب تو آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے۔ منتظر دفعہ 380 سے میری مراد یہ ہے کہ مجھ سے پہلے چوری کی ایک سنسنی خیز اطلاع تھانے پہنچ چکی تھی۔ یہ اطلاع کانسٹیبل شکور نے مجھ تک پہنچائی تھی۔ میں نے اپنی کرسی سنبھالی ہی تھی کہ وہ کمرے میں آیا اور بڑے ذمہ دار لہجے میں بولا، ملک صاحب، نظام آباد میں ایک چوری ہو گئی ہے۔ نظام آباد اس تھانے سے لگ بھگ 2 میل کے فاصلے پر واقع تھا اور میں جانتا تھا کہ کانسٹیبل کا نظام پورہ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں اسے دریافت کیا، شکور، تم صبح ہی صبح نظام آباد کیا لینے چلے گئے تھے؟ جناب، اس نے متذبذب نظر سے مجھے دیکھ کر بولا، میں نظام آباد کیا لینے جاؤں گا جی، ادھر سے ایک بندہ چوری کی اطلاع لے کر آیا۔ تم نے اس بندے کا انٹرویو کر لیا؟ میں نے پوچھا۔ تھوڑی پوچھ گچھ کی ہے جناب، کانسٹیبل نے جواب دیا، بس آپ کا انتظار ہو رہا تھا۔ پوچھ گچھ کی تفصیل بتاؤ اور اطلاع کنندہ کو میرے پاس لے آؤ۔ مجھے مختصر سی بریفنگ دینے کے بعد کانسٹیبل شکور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق نظام آباد کے ایک رہائشی نذیر احمد کے گھر میں گزشتہ رات چوری کی ایک سنگین واردات ہو گئی تھی۔ مذکورہ رات نذیر احمد اپنی بیوی نورجہاں اور بیٹی شادو کے ساتھ گھر کے اندر موجود تھا۔ وہ تینوں افراد گہری نیند کے مزے لے رہے تھے کہ چور اپنا کام کر کے چلتے بنے۔ افراد خانہ کی نیند ایسی پکی ثابت ہوئی کہ آج صبح آس پڑوس والوں نے گھر میں داخل ہو کر انہیں بیدار کیا تھا اور وہ بھی ابھی پوری طرح بیدار بھی نہیں ہوئے تھے۔ لگتا تھا انہیں کسی خاص دوا کے زیر اثر گزشتہ رات نیند میں پہنچایا گیا ہو۔ یہ ایک تشویشناک صورتحال تھی۔ بہرحال نظام آباد چونکہ میرے تھانے کی حدود میں آتا تھا، لہٰذا مجھے اس معاملے کو دیکھنا تھا۔ میں کانسٹیبل کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ 1 منٹ کے بعد کانسٹیبل شکور ایک دراز قامت دبلے پتلے شخص کو لے کر میرے پاس آ گیا۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ تھوڑی دیر پہلے اس نے جس اطلاع کنندہ شخص کا ذکر کیا تھا وہ یہی تھا۔ کانسٹیبل نے میرے سامنے پہنچنے کے بعد کہا، ملک صاحب، یہی ہے وہ بندہ جو نظام آباد سے چوری کی اطلاع لے کر آیا؟ میں نے سر تپا اس شخص کا تنقیدی جائزہ لیا۔ اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ میں نے پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ محمد رفیق، اس نے جواب دیا۔ میں نے اپنی میز کے سامنے رکھی کرسیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ اور تسلی سے مجھے ساری بات بتاؤ۔ ایک لمحہ جھجکنے کے بعد اس نے کرسی سنبھال لی۔ میرے استفسار پر محمد رفیق نام کے اس دراز قامت شخص نے جو کچھ بتایا اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی سوائے ادھر ادھر کے چند غیر متعلقہ قصوں کے۔ رفیق نذیر احمد کا پڑوسی تھا اور برتنوں کے کارخانے میں کام کرتا تھا۔ آج کل اس کی رات کی ڈیوٹی تھی، اس لیے اطلاع اسی کے ذریعے تھانے پہنچائی گئی۔ میں نے چوری کی واردات کے بارے میں رفیق سے چند سوالات کیے، پھر نظام آباد جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ صحیح صورتحال کو سمجھنے کے لیے موقع واردات کا جائزہ لینا بہت ضروری تھا۔ بوندا باندی کا سلسلہ رک گیا تھا، تاہم ہلکی پھوار پڑ رہی تھی۔ نومبر کے مہینے میں عموماً بارشیں نہیں ہوتی۔ اس بے موسم کی غیر متوقع برسات نے موسم کی شدت میں بے پناہ اضافہ کر دیا تھا۔ گرم کپڑے تو 1 ماہ پہلے صندوقوں سے نکل آئے تھے، لیکن ان کے استعمال کا درست اور مناسب موقع اب آیا تھا۔ جب کانسٹیبل شکور کو یہ پتہ چلا کہ میں نظام آباد جانے کا ارادہ رکھتا ہوں تو اس نے دروازے سے باہر دیکھتے ہوئے مشورتاً کہا، ملک صاحب، باہر تو بارش ہو رہی ہے، کیا آپ اس برستی برسات میں یہاں سے جائیں گے؟ تو میں نے گھور کر اس کی طرف دیکھا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ گڑبڑا کر بولا، میرا مطلب یہ تھا کہ ذرا بارش کو تو رک جانے دیں، اور اگر یہ بارش شام تک نہ رکی تو؟ والا جواب سا ہو کر بغلے جھانکنے لگا۔ میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا، شکور،
جتنا جلدی ممکن ہو سکے تو میرے لیے ایک تانگے کا بندوبست کر دو، اور ہاں، کانسٹیبل سمد خان کو بھی میرے کمرے میں بھیج دو۔ اوکے سر۔ اس نے پیشانی تک ہاتھ پہنچا کر مجھے تعظیم دی اور کمرے سے نکل گیا۔ میں رفیق کی جانب متوجہ ہو گیا۔ تم برتنوں کے کون سے کارخانے میں کام کرتے ہو؟ میں نے اسے پوچھ لیا۔ سٹیزن میٹل ورکس، اس نے جواب دیا۔ اس کارخانے میں پیتل اور ایلومینیم کے برتن تیار ہوتے ہیں۔ میں نے سنا ہے اس قسم کے کارخانوں میں 24 گھنٹے کام نہیں ہوتا۔ میں نے کہا، اور تم نے بتایا ہے کہ آج کل تمہاری رات کی ڈیوٹی ہے، یہ کیا موضوع ہے رفیق؟ رفیق نے تعامل کرتے ہوئے جواب دیا، جناب، سٹیزن اسٹیل ورکس صبح 7 بجے سے رات 11 بجے تک کھلا رہتا ہے، جس میں 8 گھنٹے کی 2 شفٹوں میں کام ہوتا ہے۔ صبح کے 7 بجے سے دوپہر 3 بجے تک کی شفٹ دن کی شفٹ کہلاتی ہے، اور دوسری شفٹ یعنی دوپہر 3 بجے سے رات 11 بجے تک کے دورانی کو نائٹ شفٹ کہا جاتا ہے۔ میں 3 بجے کارخانے پہنچوں گا، اس حساب سے آج کل میری رات کی ڈیوٹی ہے۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، ہمارے کارخانے میں جتنے افراد بھی کام کرتے ہیں، ٹھیک 15 دن کے بعد ان کی ڈیوٹی شفٹ تبدیل ہو جاتی ہے۔ میں 15 روز دن کی شفٹ میں اور 15 روز رات کی شفٹ میں کام کرتا ہوں۔ میں نے اس کی وضاحت کو بڑی توجہ سے سنا، اور جب وہ خاموش ہوا تو پوچھا، تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ نذیر کے گھر سے چور کیا چرا کر لے گئے ہیں؟ مجھے چوری ہونے والے سامان کی تفصیل کا تو علم نہیں جناب، وہ سادگی سے بولا۔ البتہ سننے میں یہ آیا ہے کہ نذیر نے شادوں کی شادی کے لیے جو کچھ جمع کر رکھا تھا، چور اس پر ہاتھ صاف کر گئے ہیں۔ پتہ نہیں اس بیچاری کی شادی کا اب کیا ہوگا۔ بات کے اختتام پر رفیق کا لہجہ خاصا اداس ہو گیا۔ اس کی افسردگی میں کسی قسم کا مصنوعی پن نہیں جھلکتا تھا۔ ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ کانسٹیبل سمد خان میرے کمرے میں آ گیا۔ میں نے مختصر الفاظ میں اسے موجودہ صورتحال کے بارے میں بتایا۔ اس کے بعد اپنے ارادے سے بھی آگاہ کر دیا اور کہا، سمد خان، ہمیں ابھی اور اسی وقت نظام آباد روانہ ہونا ہے۔ شکور کو میں نے تانگے کے بندوبست کے لیے بھیج دیا ہے، باقی کی ضروری تیاری تم کر لو، میرے ساتھ تم جاؤ گے۔ تھانے میں موجود عملے کے ہر فرد کو اس چوری کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا۔ سمد خان بھی اس واقعے سے واقف تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ سمد خان ایک تجربے کار اور قابل بھروسہ پولیس اہلکار تھا۔ میں پہلے بھی 2-3 مشکل کیسز میں اسے اپنے ساتھ رکھ چکا تھا، اور اس نے کسی بھی مرحلے پر مجھے مایوس نہیں کیا تھا۔ 15-20 منٹ کے بعد ہم تینوں ایک تانگے پر سوار ہو کر نظام آباد کی سمت جا رہے تھے، یعنی میں، کانسٹیبل سمد خان اور اطلاع کنندہ رفیق۔ ہمارے علاوہ ایک چوتھا فرد بھی تانگے میں موجود تھا، اور وہ تھا کوچوان بشیر احمد۔ ٹھیک 10 بجے ہم نظام آباد میں داخل ہوئے۔ نظام آباد خاصا وسیع و عریض محلہ تھا، اور مین روڈ کے قریبی واقع تھا۔ اس محلے کے دوسرے سرے پر روڈ کے متوازی ریلوے لائن گزرتی تھی۔ کوچوان بشیر احمد نے رفیق کی رہنمائی میں تانگے کو نظام آباد کے مین بازار میں ایک گھر کے سامنے روک دیا۔ تھانے دار صاحب، وہ ہے نذیر احمد کا گھر، رفیق نے ایک دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور یہ میرا گھر ہے۔ اس نے نذیر کے گھر کے دروازے سے ملے دوسرے دروازے کی جانب اشارہ کر دیا۔ نظام آباد کے مین بازار میں گھر اور دکانیں ساتھ ساتھ تھی، بلکہ اکثر دکانیں تو ان گھروں کے بیرونی کمروں ہی میں تھیں۔ ہم تانگے سے اترے تو ہمارے ارد گرد چند لوگ جمع ہو گئے۔ ایک پستہ قامت گنجا شخص تیزی سے میرے قریب آیا اور اپنے ہاتھ کو پیشانی پر سجاتے ہوئے بولا، سلام تھانے دار صاحب، میں نے فیقے کو تھانے بھیجا تھا۔ میں نے تنقیدی نظر سے سر تپا اس پستہ قامت شخص کا جائزہ لیا، پھر پوچھا، تم کون ہو؟ میرا نام دلاور ہے، لیکن سب مجھے صوبے دار کہتے ہیں، اس نے فخری انداز میں سینہ پھلاتے ہوئے بتایا۔ وہ سامنے میری دودھ دہی کی دکان ہے۔ سب سے پہلے مجھے پتا چلا تھا کہ نذیر بوتلوں والے کے گھر میں چوری ہو گئی ہے۔ وہ شخص خاصا باتونی دکھائی دیتا تھا۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا اور سوال کیا، کیا چور جاتے ہوئے تمہارے پاس اپنے کارنامے کا اندراج کروا کے گئے تھے کہ وہ کون سی کارروائی انجام دے کر جا رہے ہیں، یا پھر تم بھی انہی کے ساتھی ہو؟ نہ جی نہ، اس نے دونوں ہاتھوں سے کانوں کو چھوا۔ توبہ جی توبہ، اللہ نہ کرے تھانے دار صاحب کہ میں کبھی چوری چکاری کے چکر میں پڑوں۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے طے بند کو درست کیا، پھر وضاحت کرتے ہوئے بولا، وہ جی بات دراصل یہ ہے کہ نذیر احمد کے گھر کے پیچھے ایک بہت بڑا میدان ہے۔ اس میدان کے آخری سرے پر گورنمنٹ پرائمری اسکول واقع ہے۔ اس محلے کے اکثر بچے اسی میدان میں سے گزر کر اسکول پہنچتے ہیں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، اتنا کہہ کر وہ سانس لینے کے لیے ایک مرتبہ پھر متوقف ہوا اور طے بند کو سنبھال کر دوبارہ گویا ہوا، میں صبح صبح اپنی دکان کھول لیتا ہوں۔ میرا گھر بھی ادھر ہی دکان کے ساتھ ہے۔ لوگوں کو ناشتے چائے وغیرہ کے ساتھ دودھ دہی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے مجھے روشنی ہوتی دکان کھولنا پڑتی ہے۔ تو جناب، میں آپ کو بتا رہا تھا، اسکول کے بچوں نے مجھے آ کر بتایا کہ صوبے دار جی کسی نے نذیر کی دیوار کو توڑ دیا ہے۔ میں دکان چھوڑ کر فوراً مکان کے پیچھے پہنچا اور دیکھا کہ نذیر احمد کے گھر کی پچھلی دیوار میں ایک تازہ موکھلا بنا ہوا تھا۔ وہاں سے نکالی جانے والی اینٹیں ادھر دیوار کے ساتھ ہی میدان میں پڑی تھیں۔ اس موکھلے کو دیکھتے ہی میں سمجھ گیا نذیر کے گھر میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ سب سے پہلے میرا دھیان چوری کی طرف گیا۔ میں نے لوگوں کو موقع پر جمع کر لیا، پھر ساری صورتحال واضح ہو گئی۔ نذیر اور اس کے گھر والے بے ہوش پڑے تھے، اور ان کی بے خبری میں چور اپنا کام کر کے چلے گئے تھے۔ اس کے بعد ہی میرے مشورے پر
रफ़ीके को आपकी तरफ दौड़ाया क्या? दिलावर नामी वो शख्स बेहद बातूनी था। उसके फरबा जिस्म और फारिगुल बाल सर ने उसकी पस्ता कामती में कई गुना इजाफा कर दिया था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने रफ़ीके को थाने भेजा। बस ज़रा मौका वारदात का जायज़ा ले लूँ, फिर तुमसे बात करता हूँ। जनाब, आपको पता है मुझे सूबेदार क्यों कहा जाता है? वो बड़े इश्तियाक अंदाज में बोला। मुझे नहीं मालूम, इसलिए कह दिया। नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। मैं बताता हूँ, वो एकदम फ्रेश लहजे में बोला। वो बात दरअसल ये है जनाब। उसके अंदाज से मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो कोई तूलानी किस्सा आगाज़ करने वाला है। मैंने हाथ उठाकर उसे मजीद बोलने से रोक दिया और कदरे सख्त लहजे में कहा, दिलावर तुम कहीं भागे तो नहीं जा रहे? मैं ज़रा ज़रूरी कार्रवाई से निपट लूँ, फिर तुम्हारी और तुम्हारी सूबेदारी की कहानी भी सुन लेता हूँ। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें पूछना है। आखिरी जुमला मैंने बड़ी माने ख्याज अंदाज में अदा किया था। दिलावर यही समझा कि मैं उसके सूबेदार होने से मुतासिर हो गया हूँ। वो जल्दी से इस बात में सर हिलाते हुए बोला, ठीक है, मैं इधर अपनी दुकान पर बैठा हूँ, अब अपने काम से फारिग हो जाएं। मैं कांस्टेबल समद खान के साथ नज़ीर अहमद बोतलों वाले के घर में दाखिल हो गया। उस घर में सिर्फ 3 अफराद बसते थे, यानी नज़ीर अहमद, उसकी बीवी नूरजहां और बेटी शादो। मगर इस वक्त अफराद खाना के अलावा भी चंद लोग घर के अंदर मौजूद थे और जाहिर है ये आस पड़ोस वाले होंगे जो इस अफसोसनाक वाक़े पर अपने जज्बात की तर्जुमानी के लिए आए होंगे। हमदर्दी के मौका पर आसपास के लोग ही दिलजोई और हिम्मत बंधाने आते हैं। हम हस्बे मामूल रात को कोई 9-10 बजे के लिए लेट गए थे। मैंने गैर मुतल्लिका लोगों को वहां से रुखसत कर दिया। नज़ीर अहमद उसके घर वाले पूरी तरह बेदार हो चुके थे। मेरे पूछने पर नज़ीर अहमद ने मुख्तसर अल्फाज में बताया, हम हस्बे मामूल रात को कोई 9 बजे सोने के लिए लेट गए थे। इसके बाद घर में क्या होता रहा हमें कुछ खबर नहीं। अगली सुबह यानी आज मोहल्ले वालों ने आकर हमें जगाया। दस्तक की तेज आवाज़ पर मेरी आंख खुली। मुझे यूं महसूस हुआ अगर मैंने थोड़ी देर मजीद दरवाज़ा नहीं खोला तो दस्तक देने वाला दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हो जाएगा। मैं आंखें मलता हुआ उठा और जाकर दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि दरवाज़ा यक बयक खुल गया। सामने मोहल्ले वालों को परेशान खड़े देखा तो मुझे शदीद हैरत हुई। फिर उन्हीं की जुबानी पता चला कि मेरे घर की पिछली दीवार को तोड़कर कोई अंदर घुसा है। इस सनसनीखेज इंकशाफ के बाद मैंने अपने घर का जायजा लिया तो पता चला चोर मेरे घर झाड़ू फेर गए हैं। मैंने शादों की शादी के लिए जो कुछ भी जमा किया हुआ था वह सब एक संदूक में रखा था। वो मरदूद संदूक का सारा सामान निकाल कर ले गए और खाली संदूक को मेरे कारखाने में फेंक गए हैं। जाते जाते वो लोग घर के बैरूनी दरवाजे को बाहर से कुंडी भी लगा गए। वो तो मोहल्ले वालों ने दरवाज़ा खोलकर हमें जगाया। अगर ऐसा नहीं होता तो पता नहीं हम कब तक बेखबरी की नींद सोते रहते। दस्तक देने वालों को भी कुछ देर के बाद ही पता चला कि दरवाज़ा बाहर से बंद है, वरना वो इतनी जहमत ना करते, वो फौरन दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाते। बहरहाल इतना कहकर वो खामोश हो गया। बात के इख्तिताम पर नज़ीर अहमद का लहजा रूहांसा हो गया। शिद्दत गम से उसकी आंखें भर आई थीं। नज़ीर अहमद एक बाप था। उसने अपनी इकलौती बेटी की शादी के लिए जो कुछ भी जोड़ रखा था चोर उसे उड़ा ले गए थे। ये बड़ा तकलीफ दह वाक़या था। उसका रंजीदा और गमज़दा होना एन फितरी बात थी। मैंने मज़ीद पूछ-कुछ से पहले जाए वारदात का जायज़ा लेना ज़्यादा ज़रूरी समझा और समाधान के साथ अपने काम में मसरूफ़ हो गया। हम दोनों ने घर के मुख्तलिफ हिस्सों से शवाहिद जमा करने शुरू कर दिए। नज़ीर अहमद नज़ीर बोतलों वालों के नाम से मशहूर था। उसने अपने घर के कमरे में देसी बोतलें भरने का एक छोटा सा प्लांट लगा रखा था। बोतलें ब्रांडेड नहीं थीं, लिहाजा वो नहायत ही कम कीमत पर उन्हें फरोख्त करता था। आसपास की छोटी बस्तियों और महलों में उसकी तैयार करदा कोल्ड ड्रिंक्स बहुत चलती थी। वो अपने कारखाने में 4 किस्म की बोतलें यानी मिंट, लेमन, रोज़ और ऑरेंज तैयार करता था। मिंट कोक की, लेमन 7 अप की, ऑरेंज फांटा की नकल थी और जायके में ये बोतलें असल से बड़ी हद तक मिलती जुलती थी, जबकि रोज़ सोडा वाटर पर मुश्तमिल थी। सुर्ख रंग की ये बोतल मौसम गर्मा में ज़्यादा चलती थी क्योंकि लोग दूध सोडा बनाने के लिए उसे इस्तेमाल करते थे। गुलाबी रंग का दूध सोडा गर्मी का दुश्मन तस्वुर किया जाता है। जिस कमरे में नज़ीर अहमद ने बोतलें भरने वाला प्लांट नस्ब कर रखा था उसे वह अपना कारखाना कहता था, और ये कोई गलत बात भी नहीं थी। घर का वो कारखाना कार के लिए इस्तेमाल हो रहा था, लिहाजा कारखाना ही तो था। उस घर में कुल 3 कमरे थे। घर के बैरूनी हिस्से में दाखिली दरवाजे के साथ कारखाना वाक़या था। उसके बाद कुशादा सेहन था। घर के पिछले हिस्से में मजीद 2 कमरे मौजूद थे, जिनमें से एक अच्छा खासा बड़ा और मुरब्बा शक्ल का था, जबकि दूसरा मुस्ततील सूरत में था। उसी मुस्ततील कमरे की सीध में बावर्चीखाना, गुसलखाना, टॉयलेट वगैरह था। बड़े कमरे के सामने बरामदा वाक़या था। वक़ुआ की रात घर के तीनों अफराद उसी मुरब्बा कमरे में सोए हुए थे, जबकि कीमती सामान से भरा हुआ संदूक मुस्ततील कमरे में रखा था। उसी कमरे की अकबी दीवार में मोखला निकाला गया था। घर के अंदरूनी हिस्से का तनकीदी जायजा लेने के बाद मैं मकान के कब में पहुंच गया। वहां एक वसी और रीज़ मैदान नजर आया। मैं बगौर उस मोखले का मुआयना करने लगा, जिसको देखकर स्कूल के बच्चों ने शोर मचाया था और उस चोरी की इतला मुख्तलिफ हाथों से होते हुए थाने पहुंची थी।
अगवी दीवार में सिर्फ इतनी ईंटें निकाली गई थी कि एक आदमी बआसानी घर के अंदर दाखिल हो सके। उस मकान की तामीर में सीमेंट की बजाय मट्टी गारे का इस्तेमाल हुआ था। ईंटों की चुनाई गारे से की गई थी और दीवारों पर किसी किस्म का प्लास्टर वगैरह भी नहीं हुआ था। अगरचे सीमेंट की बनिस्बत गारे वाली चुनाई की ईंटों को उखाड़ना कदरे आसान होता है, लेकिन इतना आसान भी नहीं कि इस ठोका पेटी की खबर अंदर मौजूद अफराद तक ना पहुंच सके। हाँ, अगर कोई भंग पीकर करांटा गसील हुआ हो तो दूसरी बात है। मैं घर के एक भी हिस्से के मुआयने से फारिग हुआ तो एक मरतबा फिर बूंदाबांदी का आगाज हो गया। जब हम थाने से रवाना हुए थे, हल्की फुल्की फवार पड़ रही थी, ताहम निजामाबाद पहुंचने तक ये सिलसिला रुक चुका था। जब हम थाने से रवाना हुए थे तो हल्की फुल्की फुआर पड़ रही थी, ताहम निजामाबाद पहुंचने तक ये सिलसिला रुक चुका था। समद खान ने बड़ी अक्लमंदी का सबूत दिया था। उसने अपने साथ 2 छतरियां भी रख ली थी, अगरचे अभी तक उन छतरियों को खोलने की जरूरत महसूस नहीं हुई थी। घर के अंदर आने के बाद मैं नज़ीर अहमद के कारखाने यानी बोतल रूम के मुआयने में मसरूफ हो गया। वो कमरा दर हकीकत उस कमरे की बैठक थी जिसे नज़ीर कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा था। उस कमरे के बेशतर हिस्से पर बोतल प्लांट ने कब्जा जमा रखा था। एक दीवार के साथ बोतलों वाले क्रेट रखे थे। उन रचे हुए क्रेट्स में आधे खाली और आधे भरे हुए थे, जिनमें मुख्तलिफ रंग की भरी हुई देसी कोल्ड ड्रिंक्स मौजूद थी। कोने में पानी वाला ड्रम और मुख्तलिफ केमिकल्स के चंद डिब्बे रखे थे। चोर जाते वक्त कीमती सामान वाले संदूक को उसी कमरे में खाली करके छोड़ गए थे। वो संदूक दर हकीकत रेगजीन से तैयार करदा एक बड़ा अटैची केस था। गांव देहात में बाज लोग अटैची केस और उससे मिलती जुलती हर शय को संदूक ही कहते हैं। बहरहाल मैंने मज़कूरा अटैची केस का अच्छी तरह जायजा लिया। उसमें इक्का दुक्का कपड़ों और पुराने अखबारात के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। चोर वहां से रुखसत होते वक्त हाली अटैची केस को पानी वाले ड्रम के ऊपर फेंक गए थे। मैंने ड्रम के करीब फर्श पर निगाह डाली तो वहां मुझे सिगरेट का एक पैकेट पड़ा हुआ दिखाई दिया। वो कैंची मार्का सिगरेट का पैकेट था। मैंने झुककर उस पैकेट को उठा लिया। उन दिनों कैंची मार्का सिगरेट अवाम में बेहद मकबूल था। एक पैकेट में 10 सिगरेट होती थी। मैंने उस पैकेट को खोलकर देखा। पैकेट के अंदर मुझे सिर्फ 3 सिगरेट नजर आई और उन 3 सिगरेट को देखते ही मैं समझ गया कि उन्हें किस किस्म की कार्रवाई से गुजारा गया होगा। उस कार्रवाई का बैन सबूत भी इस पैकेट के अंदर मौजूद था। तजर्बेकार सिगरेट नोश इस बात की तह तक पहुंच गए होंगे। ना तजर्बेकारों के लिए अर्ज करता चलूं कि उस पैकेट में रखी हुई तीनों सिगरेट भरी हुई थी। उस जमाने में हीरोइन नहीं होती थी। अव्वल व आखिर चर्स ही की हुक्मरानी थी या फिर भंग भी खासी मुस्तमल थी। ये दोनों नशे नशाबाजों में बहुत मकबूल थे। किस्सा मुख्तसर, कैंची मार्का वो तीनों सिगरेट चर्स से भरी हुई थी। अजी अलावा चर्स की म्याना साइज 2 डलियां भी पैकेट के अंदर मौजूद थी। मैंने खामोशी से उस पैकेट को अपनी जेब में रख लिया। अगलब इम्कान इसी बात का था कि कैंची मार्का सिगरेट का वो पैकेट नज़ीर का होगा। इत्फाक से मैं इस वक्त अकेला ही उस कारखाने का मुआयना कर रहा था। नज़ीर अहमद समद खान के साथ घर के अंदरूनी हिस्से में था। मैं कारखाने से फारिग होने के बाद बाहर निकला तो कांस्टेबल समद खान की सूरत नजर आई। वो इस वक्त बावर्ची खाने के दरवाजे में खड़ा था। मुझे उसके चेहरे पर एक खास किस्म का जोश नजर आया। उस जोश को देखकर यूं महसूस होता था जैसे उसने बावर्ची खाने में कोई अहम शय दरियाफ्त कर ली हो। मैंने उसकी तरफ देखते हुए इस्तफसार किया, समद खान, कोई खास बात? जी मलक साहब, एक मिसफिट मिली है। वो जुबानी लहजे में बोला। मिसफिट? मैंने सवालिया नजरों से उसे घूरा। उसी लम्हे नज़ीर अहमद हमारे करीब पहुंच गया। वो हासा दिल गिरफ्ता और थका थका सा दिखाई देता था। मुझसे मुखातिब होते हुए दुखी लहजे में बोला, थानेदार साहब, आप चोरों को पकड़ लेंगे ना? मैं पूरी कोशिश करूंगा नज़ीर अहमद, मैंने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा। न सिर्फ ये कि वो चोर बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में आ जाएगा, बल्कि मैं उसके पास से माले मसरूका भी बरामद कर लूंगा। लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारे भरपूर ताउन की ज़रूरत है। आप जैसा ताउन चाहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। वो गुलगीर आवाज़ में बोला, बस किसी तरह आप चोरी होने वाला सामान वापस ले आए। मैंने दिन रात मेहनत करके शादों की शादी के लिए कपड़े और तलाई जेवर जमा किया था। नामुराद सब कुछ ले गए। अगर चोरी होने वाला कीमती सामान वापस न आया तो मेरी बेटी की शादी नहीं हो सकेगी। मैंने तसल्लिया में लहजे में कहा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं नज़ीर अहमद, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम तीनों के बयानात लेना चाहता हूँ। फिर मैंने इधर उधर निगाह दौड़ाते हुए कहा, और इस काम के लिए इत्मीनान से कहीं बैठना होगा। उसका इशारा बड़े मुरब्बा कमरे की जानिब था। मैं कांस्टेबल को जाए वकुआ का नक्शा तैयार करने की हदायत दी और खुद नज़ीर अहमद के साथ मस्कूरा कमरे में आ बैठा। वो मुस्ततील कमरे से मेरे लिए एक कुर्सी उठा लाया था। मुझे कुर्सी पर बिठाने के बाद वो खुद चारपाई पर मेरे सामने बैठ गया। नज़ीर अहमद की उम्र 45 और 50 के दरमियान रही होगी। वो एक दराज कद और छरेरे बदन का मालिक था। रंग सांवला और हाथ पांव से मेहनत कशी झलकती थी। उसने खासी भारी भरकम मूछें रखी हुई थी। उसके चेहरे के नकूश से पता चलता था वो हासा हंसमुख और जिंदा दिल होगा। ताहम मौजूदा वाक़े ने उसकी जिंदा दिली को गहना कर रख दिया था। मैंने खनकार कर गला साफ किया और उससे पूछा, नज़ीर अहमद, सबसे पहले तो मुझे उस सामान की तफसील बताओ जो चोरी हुआ है।
بات ختم کرتے ہی میں نے کاغذ قلم سنبھال لیا۔ جناب میں کیا بتاؤں، وہ دکھی لہجے میں بولا۔ دن رات خون پسینہ ایک کر کے میں نے شادی کی تیاری کی تھی۔ کپڑا لتا، زیورات، نقدی سب چوری ہو گیا۔ مجھے نہیں امید لڑکے والے اب سامان کے بغیر میری لڑکی کو بیانے پر تیار ہوں گے، حالانکہ لڑکا شادوں کی سگی خالہ کا بیٹا ہے، لیکن میں جانتا ہوں وہ لوگ نہایت ہی لالچی اور خود غرض ہیں۔ وہ کسی بھی صورت بغیر جہیز کے اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ بہرحال آپ بھی سوچ رہے ہوں گے میں کون سا دکھڑا لے کر بیٹھ گیا ہوں۔ آپ نے مجھ سے جو سوال کیا اس کا جواب یہ ہے جناب، 20 تولے سونے کے تو صرف زیورات ہی تھے، اس کے علاوہ 10 جوڑے کپڑوں کے تھے، 8 جوڑے دلہن کے اور 2 جوڑے دلہا کے لیے۔ نقدی کی صورت میں بھی 1000 کے نوٹ تھے۔ اس زمانے میں 1000 روپے کی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی، آج کل کی طرح کرنسی بے وقت نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اس کے خاموش ہونے پر کہا، اللہ کے بندے، تم نے نقدی، زیورات اور قیمتی ملبوسات کو ایک ہی اٹیچی کیس میں بھر رکھا تھا۔ اگر یہ سامان مختلف جگہوں پر محفوظ کیا ہوتا تو تمہیں کم سے کم نقصان اٹھانا پڑتا۔ جناب تھانے دار صاحب، وہ اداس نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمارے گھر چوری ہو سکتی ہے۔ آج تک اس گھر کی ایک سوئی یا سلائی ادھر سے ادھر نہیں ہوئی، پتہ نہیں کس کی نظر لگی ہے اس گھر کو۔ نذیر احمد، جو کام کبھی نہیں ہوا ہوتا وہ کبھی نہ کبھی ہو بھی جاتا ہے، اس لیے یہ سوچنا سراسر حماقت ہوگی کہ چوری کیوں اور کیسے ہو گئی۔ بہرحال یہ بتاؤ، کس کس کو یہ بات معلوم تھی کہ تم لوگوں نے اپنی بیٹی کی شادی کا سارا قیمتی سامان اور زیورات اس اٹیچی کیس میں رکھے ہوئے ہیں؟ جناب، ہم آنے والے موسم بہار میں شادوں کی شادی کرنے والے تھے۔ مارچ کی کوئی تاریخ طے کرنے کا پروگرام تھا۔ وہ تھکے ہوئے لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، جس گھر میں شادی کی تیاریاں ہو رہی ہوں وہاں پائے جانے والے قیمتی سامان کی تو سبھی کو توقع ہوتی ہے۔ ہمارے آس پڑوس والوں کو بھی خبر ہے کہ ہم نے شادوں کے لیے کون کون سی چیز تیار کروائی۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ نذیر احمد، یہ بات تو طے ہے کہ چور جو کوئی بھی ہے یا ہیں وہ اس بات سے بخوبی آگاہ تھا یا تھے کہ تم نے تمام قیمتی سامان ایک ہی اٹیچی کیس میں چھپا رکھا، چنانچہ وہ اسی اٹیچی کیس کو صاف کر کے چلتا بنا یا بنے۔ اس واردات سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ چور محض اسی اٹیچی کیس کے لیے گھر میں گھسا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تمہارے گھر کے معاملات سے اچھی طرح واقف ہے، کیونکہ اگر یہ کسی ناواقف چور کا کارنامہ ہوتا تو وہ گھر کی دوسری چیزوں کو بھی ضرور چیک کرتا، صرف اٹیچی کیس پر ہی قناعت کر کے چلتا نہ بنتا۔ تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو؟ میں آپ کی بات سے اتفاق کرنے پر مجبور ہوں تھانے دار صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، کیونکہ آپ نے ایک سچی اور منطقی بات کی ہے۔ مجھے بھی کچھ ویسا ہی محسوس ہو رہا ہے۔ اگر تم واقعی ایسا محسوس کر رہے ہو تو پھر تمہیں یہ بھی اندازہ ہوگا یہ کام کس کا ہو سکتا ہے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں جناب، میں اس بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کہہ سکتا۔ وہاں کسی پر الزام لگانا ٹھیک نہیں ہوتا۔ مجھے مر کر اپنی قبر میں جانا ہے تھانے دار صاحب۔ مرنے کے بعد سب کو اپنی قبر میں ابدی نیند سونا ہوتا ہے، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ میرے پوچھنے کا مقصد صرف اتنا سا تھا کہ آیا تمہیں کسی پر شک تو نہیں ہے؟ وہ چند لمحات تک سوچنے کے بعد بولا، نہیں جناب، مجھے کسی پر شک نہیں۔ تمہارے دونوں طرف والے پڑوسی کیسے لوگ ہیں؟ میں نے پوچھا۔ بہت اچھے لوگ ہیں، اس نے جواب دیا۔ ہم لوگ برسوں سے ایک ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن کبھی کسی کو کسی سے شکایت کا موقع نہیں ملا۔ یہ لوگ تو شادوں کی شادی کی تیاریوں میں جی جان سے ہمارا ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے شادو میری نہیں بلکہ ان کی اپنی بیٹی ہو۔ ان لوگوں پر چوری کے حوالے سے معمولی سا شک کرنا بھی گناہ ہوگا تھانے دار صاحب۔ اس کا مطلب ہے تم کسی خاص بندے یا بندوں پر شک کا اظہار نہیں کر رہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ چوری کے کیس میں اگر کچھ لوگ نشانے پر آ جائیں تو تفتیش میں بڑی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بہرحال اس سلسلے میں مجھے شواہد کا سہارا لینا پڑے گا۔ اب جلد یا بدیر میں چوری کے ذمہ داروں تک پہنچ ہی جاؤں گا۔ وہ منت ریز لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، جتنی بھی جلدی ممکن ہو آپ شادو کی شادی کا سامان برآمد کروا لیں۔ اگر دیر ہو گئی تو میری بیٹی کی شادی کھٹائی میں پڑ جائے گی۔ اللہ آپ کو اس نیکی کا بہت ہی عظیم اجر دے گا۔ میں نے کہا، اجر و ثواب والا معاملہ تو سراسر اس ذات کے ہاتھ میں ہے جو کل کائنات کا مالک و مختار ہے۔ میں کسی لالچ اور امید میں نہیں بلکہ اپنا فرض جان کر اس کیس کو جلد از جلد حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ تم حوصلہ رکھو، تمہاری بیٹی کی ڈولی ضرور اٹھے گی اور اسی گھر سے اٹھے گی، اپنے مقررہ وقت پر۔ وہ ممنونیت بھری نظر سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، تم نے بتایا ہے شادوں کے ہونے والے سسرال بہت خود غرض اور لالچی قسم کے لوگ ہیں، اس چوری کی وجہ سے وہ اس شادی سے انکار بھی کر سکتے ہیں۔ تم نے ایسے کم ظرف لوگوں میں بیٹی کا رشتہ کیسے طے کر دیا؟ اس نے ایک لمحے سوچتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھا، پھر قدرے دھیمے لہجے میں بولا، جناب میں تو اور جہاں کے بیٹے کو رشتہ دینے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، لیکن کیا کروں، اپنی بیوی کی وجہ سے مجبور ہوں۔ اس کا سارا زور اپنی بہن کے گھر کی طرف ہے۔ میں اس رشتے کی مخالفت کر کے اپنے گھر کو جنگ کا میدان ہی بنا سکتا تھا جناب۔ یہی سوچ کر خاموش تھا کہ چلو نور جہاں اپنا، لیکن اب تو اس کا شوق بھی پورا ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ میں جانتا ہوں وہ لوگ انتہائی طوطا چشم اور مطلبی ہیں۔ شادوں کے جہیز کا تمام قیمتی سامان تو چور لے گئے، اب وہ کوئی بھی داؤ مار کر اس رشتے سے ہاتھ کھینچ سکتے ہیں۔ نذیر احمد کے انداز سے مجھے یہ محسوس کرنے میں کسی دقت کا سامنا نہیں ہوا کہ وہ ایک امن پسند اور صلح جو شخص تھا، اور ہر امن پسند، مصلحت کوش اور دور اندیش شوہر کی طرح وہ اپنی بیوی نور جہاں سے ڈرتا بھی تھا۔ اس لیے بیوی کے ذکر پر اس نے اپنی آواز کو خاصا دھیما کر لیا، جیسے خدشہ ہو کہ وہ سن لے گی،
اور میرے رخصت ہونے کے بعد وہ اس کی کھچائی کر ڈالے گی۔ ہمارے ایک ڈی ایس پی صاحب ہوا کرتے تھے، نام تو ان کا اللہ یار تھا، لیکن وہ اللہ کے بندوں کے بھی گہرے دوست تھے، انتہائی ہمدرد اور مخلص۔ خانگی زندگی کے بارے میں ان کا وسیع تجربہ تھا، خاص طور پر میاں بیوی کے معاملات میں انہیں اتھارٹی سمجھا جاتا تھا۔ اس سلسلے میں ان کے فتوے کو رد کرنا یا غلط ثابت کرنا ناممکنات میں سے تھا۔ وہ کہا کرتے تھے، انسان کا گھر اور باہر کی زندگی کے دو انتہائی مختلف محاذ ہیں، جن میں بیک وقت آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ کامیابی کے لیے آپ کو کسی ایک محاذ کا چناؤ کرنا پڑتا ہے۔ ایک محاذ کا فاتحہ بننے کے لیے دوسرے محاذ پر ہتھیار پھینکنا ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں گھر کے اندر خصوصاً بیوی پر آپ کی حکمرانی ہو، تو پھر آپ گھر سے باہر بہت سے لوگوں کی غلامی کے لیے تیار ہو جائیں، چاہے صورت کوئی بھی رہے۔ اگر آپ دنیا والوں پر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں تو پھر بیوی کی عملداری میں آ جائیں۔ اس فتوے کے اختتام پر وہ کہا لگاتے ہوئے یہ بھی کہتے تھے، جو شوہر اپنی بیویوں سے ڈرتے ہیں وہ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ ڈی ایس پی اللہ یار صاحب اب مرحوم ہو چکے ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ ان کا یہ دعویٰ رہا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے بہت ڈرتے ہیں۔ اس وقت وہ جنت میں ہیں یا نہیں، اس بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ انہیں اپنی آنکھوں سے جنت میں زندگی گزارتے ہوئے دیکھنے کے لیے انا للہ ہونا شرط۔ البتہ جب تک وہ زندہ رہے، میں نے انہیں اپنے شعبے میں بادشاہت کرتے ہی دیکھا تھا۔ نذیر احمد کے انداز کو دیکھ کر بے سختہ مجھے اللہ یار کی یاد آ گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے میں دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا اور پوچھا، نذیر احمد، یہ بات روزے روشن کی طرح یہاں ہے کہ چور تمہارے گھر کی عقبی دیوار کو توڑ کر اندر گھسے تھے اور واپسی کے لیے انہوں نے بیرونی دروازہ استعمال کیا اور جاتے جاتے باہر سے کنڈی لگا کر تم تینوں کو گھر کے اندر بند بھی کر گئے۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جس دوران میں چور تمہارے گھر کی دیوار توڑ رہے تھے، تمہیں خبر کیوں نہ ہوئی؟ تم لوگ مردوں ایسی بے خبر نیند کیوں سو رہے تھے؟ یہی بات تو اب تک میری سمجھ میں نہیں آئی، وہ اپنی پیشانی کو مسلتے ہوئے بولا۔ ہم تینوں حسب معمول رات کو سوئے تھے۔ یہی بات تو اب تک میری سمجھ میں بھی نہیں آئی، وہ اپنی پیشانی کو مسلتے ہوئے بولا۔ ہم تینوں حسب معمول رات کو سوئے تھے۔ میری ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے کہ میں فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہوں، لیکن آج صبح میری آنکھ نہیں کھل سکی، بلکہ صبح کیا، ہمیں تو آس پڑوس والوں نے دروازہ پیٹ پیٹ کر اس وقت جگایا جب سورج کو طلوع ہوئے اچھا خاصا وقت گزر چکا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج بارش کی وجہ سے سورج کو دیکھنا ممکن نہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیا اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ آپ تینوں نے رات کے کھانے میں کوئی ایسی ویسی شے کھا لی ہو جس نے معمول کی نیند کو گہری بے ہوشی میں بدل دیا؟ ایک لمحے کے توقف سے اضافہ کرتے ہوئے میں نے مانی خیز لہجے میں مزید کہا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی نشہ ور شے کسی نے آپ لوگوں کو دانستہ کھلا دی ہو۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے تھانے صاحب؟ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگا۔ کیا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے الٹا اسی سے پوچھ لیا۔ وہ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولا، جناب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے گھر میں پکا ہوا کھانا کھایا تھا، کوئی بھی شے باہر سے لا کر نہیں کھائی تھی۔ ہم تینوں کے سوا اس گھر میں کوئی چوتھا فرد بھی موجود نہیں تھا جو اس پر شک کیا جائے، اور ہم میں سے کوئی ایسی حرکت کیوں کرے گا؟ ہم سب کا مفاد ایک دوسرے سے بندھا ہوا ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم تینوں میں سے کوئی چوروں کے ساتھ مل گیا ہو اور اس نے ان کی راہ ہموار کرنے کے لیے کھانے میں کوئی خواب آور چیز ملا دی ہو۔ ہم تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اصولاً تو آپ میں سے کسی کو بھی ایسا سوچنا اور کرنا نہیں چاہیے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا۔ پھر اچانک اس سے سوال کیا، نذیر احمد، تمہارے گھر میں کھانا پکانے کی ذمہ داری کس کے سر پر ہے؟ میری بیٹی شادو بڑی ہی سمجھدار اور خدمت گزار ہے تھاندار صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ جھاڑو پونچھا، کپڑوں کی سلائی دھلائی سے لے کر کھانے پکانے تک ہر کام اسی نے سنبھال رکھا ہے۔ اپنی ماں کو تو وہ باورچی خانے کی طرف جانے بھی نہیں دیتی۔ ایسی سگڑ اور سلیقہ شوار بیٹیاں تو قسمت والوں کو ملتی ہیں۔ اللہ تمہاری بیٹی کا نصیب اچھا کرے نذیر احمد، میں نے دعائی انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، کل رات کو تمہارے گھر میں کون سا کھانا پکا تھا؟ سالن تو شلجم گوشت کا تھا، نذیر احمد نے جواب دیا، اس کے ساتھ تنور کی روٹی تھی۔ ہم تینوں نے باورچی خانے میں بیٹھ کر اکٹھے ہی کھانا کھایا تھا۔ اس کے بعد سونے کے لیے اس کمرے میں آ گئے تھے۔ کیا تم لوگ روزانہ اسی کمرے میں سوتے ہو؟ میں نے سوال کیا۔ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، وقوعہ کی رات یعنی گزشتہ رات تم لوگ لگ بھگ کتنے بجے سونے کے لیے لیٹ گئے تھے؟ میرا خیال ہے اس وقت کم و بیش 9 بجے تھے، اس نے جواب دیا۔ اور رات کا کھانا تم لوگوں نے کتنے بجے کھایا تھا؟ 8 بجے۔ اس کے جواب نے مجھے الجھا دیا۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے مجھے بتایا تھا کہ کھانا کھانے کے بعد وہ سونے کے لیے اس کمرے میں آ گئے تھے۔ کھانا 8 بجے کھایا گیا اور 9 بجے وہ لوگ سونے کے لیے بستر پر پہنچے۔ اس حساب سے کھانا کھانے میں کم و بیش 1 گھنٹہ لگا، اور یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی۔ میں نے جب اس سلسلے میں نذیر احمد سے استفسار کیا تو وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، جناب بات دراصل یہ ہے کہ رات کا کھانا تو ہم نے 8 بجے ہی کھایا تھا اور کھانا کھاتے ہی بستر پر بھی آ گئے تھے، لیکن اس کے بعد چائے کا ایک دور بھی چلا، لہٰذا ہمارے سونے تک رات کے 9 بج گئے۔ اس کی وضاحت اپنی جگہ مکمل تھی، لیکن مجھے قریب ہی کے ذریعے اس کیس کے کسی سرے تک رسائی حاصل ہو سکتی تھی، اور لہٰذا سوالات کے سلسلے کو دراز کرتے ہوئے میں نے اسے پوچھ لیا، کیا آپ لوگ روزانہ رات کو سونے سے پہلے چائے پینے کے عادی ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں جناب، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، بلکہ میں تو
उस वक्त चाय पीने के सख्त खिलाफ हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसी फरमाइशी प्रोग्राम भी हो जाता है या फिर घर में कोई मेहमान आया हुआ हो तो उसकी खातिर चाय बन जाती है। क्या गुज़िश्ता रात तुम्हारे घर में कोई मेहमान आया हुआ था? उसने नफी में जवाब दिया। मैंने पूछा, इसका मतलब है तुम्हारे घर में गुज़िश्ता रात जो चाय बनी वो एक फरमाइशी प्रोग्राम था? तुम तो रात को चाय पीने के सख्त खिलाफ हो। मुझे बताओ, रात तुम्हारे घर में किसकी फरमाइश पर चाय बनी थी? मेरी बीवी नूरजहां की फरमाइश पर, उसने थके हुए लहजे में बताया। हो, मैंने गहरी सांस खारिज की। बीवी की फरमाइश के आगे तो तुम दम मारने की हिम्मत नहीं कर सकते। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? वो निगाह चुराते हुए बोला, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने उसे शर्मिंदगी से बचाने के लिए मौजू बदल दिया और पूछा, नज़ीर अहमद, तुम्हारे दुश्मनों की तादाद कितनी है? जनाब, मैंने कभी किसी को दुश्मन बनाने की कोशिश नहीं की। वो सादगी से बोला, मैं नहीं समझता कोई शख्स अपने दिल में मेरे लिए मुखालफाना जज्बात रखता हो। एक लम्हे के तवक्कुफ से वो इजाफा करते हुए बोला, वैसे आपने ये दुश्मनों वाली बात क्यों पूछी है? इसलिए पूछी है कि तुम्हारे घर में गुज़िश्ता रात जो वाक़या पेश आया वो किसी दोस्त का कारनामा तो नहीं हो सकता। मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, जिस घर में बेरी का दरख्त लगा हो वहाँ पत्थर तो आते ही रहते हैं। तुम मेरा इशारा समझ रहे हो ना? वो मतमलाना लहजे में बोला, कुछ कुछ समझ रहा हूँ। अगर आप वजाहत कर दें तो मेहरबानी होगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ नज़ीर अहमद, मैंने वजाहत करते हुए कहा, क्या तुम्हारी बेटी के लिए कहीं से कोई और रिश्ता भी आया था? नहीं जनाब, कहीं से कोई रिश्ता नहीं आया, वो हतमी अंदाज में बोला, और इसकी एक खास वजह है। इतना कहकर वो खामोश हो गया। मैंने पूछा, क्या खास वजह है नज़ीर अहमद? वो बात दरअसल ये है जनाब कि जब से शादो बालिग हुई है, मेरी बीवी ने इधर उधर कहना शुरू कर दिया है कि वो अपनी बेटी की शादी अपने भांजे जहांगीर से करेगी। ये उस वक्त की बात है जब अभी शादों के रिश्ते की कोई बात नहीं चली थी। जहांगीर नूरजहां की बड़ी बहन हूरजहां का बेटा है। वो लोग बस्ती खुदा बख्श में रहते हैं जो निज़ामाबाद से लगभग 10 मील दूर है। जहांगीर एक टेक्सटाइल मिल में बॉयलर ऑपरेटर है। वो लम्हे भर की सांस लेने की गरज से रुका, फिर ठहरे हुए लहजे में बोला, आप खुद ही बताएं थानेदार साहब, अगर किसी जवान लड़की की माँ उसके रिश्ते के बारे में इतने वसूख से चर्चा करती रहे तो कौन बेवकूफ़ इस घर में रिश्ता डालने की कोशिश करेगा? मैं समझता हूँ नूरजहां ने एक सोची समझी प्लानिंग के तहत ये चक्कर चलाया था। वो नहीं चाहती थी शादों के लिए कोई रिश्ता आए और उसे अपनी मर्जी करने का पूरा मौका मिल जाए, और वो इस मकसद में कामयाब रही। लेकिन इस चोरी वाले वाक़ये ने उसकी प्लानिंग की ऐसी की तैसी करके रख दी। मुझे नहीं उम्मीद अब वो लोग इस रिश्ते पर तैयार होंगे। वो एकदम बेहद मलूल हो गया। मैंने तसल्ली बख्श लहजे में कहा, ये तुम्हारे घर में जो कुछ भी हुआ है इसमें बेचारी शादों का क्या कसूर है? उन लोगों को ऐसे नामाकूल रवैये का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। नामाकूल लोग माकूल रवैये का मुजाहरा कैसे कर सकते हैं थानेदार साहब? वो टूटे हुए लहजे में बोला, मैं तो नूरजहां की वजह से मजबूर हो गया था, वरना वो लोग इस काबिल नहीं कि उस घर में बेटी दी जाए। बहरहाल अल्लाह उसका नसीब अच्छा करे। सब ठीक हो जाएगा नज़ीर अहमद, मैंने हमदर्दाना लहजे में कहा, तुम हौसला मजबूत रखो। थानेदार साहब, अगर आप चोरों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से चोरी का सामान बरामद कर लें तो मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर याद रखूंगा, क्योंकि दोबारा मुझे ये सब कुछ बनाने के लिए बरसों लग जाएंगे। मैं नहीं चाहता शादो घर में बैठी बैठी बूढ़ी हो जाए। उसके शकिस्ता लहजे में बड़ा दर्द पिन्हा था। मैं फ़िलहाल उसके लिए तसल्ली तशफ़ी से ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता था। मैंने मजबूत लहजे में कहा, तुम फिक्र न करो नज़ीर अहमद, तुम्हारी शादों की शादी बहुत जल्दी हो जाएगी। मैं चंद दिनों में इस केस को हल कर लूँगा। अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे थानेदार साहब, वो पुरुमीद अंदाज में बोला। अचानक मुझे सिगरेट के उस पैकेट का ख्याल आ गया जो मैंने कारखाने में से उठाकर अपनी जेब में रख लिया था। कैंची मार्का सिगरेट के उस पैकेट में 3 चरस से भरी हुई सिगरेट के अलावा चरस की 2 डलियां भी रखी हुई थी। उस लम्हे मेरे ज़हन में ये ख्याल आया था कि कहीं नज़ीर अहमद चरस का शौक तो नहीं रखता। मैंने इस सिलसिले में उससे नहायत ही मुख्तात इस्तिफसार किया, तुम सिगरेट पीते हो नज़ीर अहमद? जी, वो शर्मिंदगी से बोला, ये बीमारी मुझे कई साल से लगी हुई है। सादा सिगरेट ही पीते हो या? मैंने दानिस्ता सवाली अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ दिया। वो जल्दी से बोला, जी बिल्कुल सादा पीता हूँ। आपने ये सवाल क्यों किया थानेदार साहब? बस मैं अपने तौर पर यह जानना चाहता था कि कहीं तुम्हें भरी हुई सिगरेट पीने का शौक तो नहीं? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। वो दोनों कानों को हाथ लगाते हुए बोला, तौबा तौबा, अल्लाह मुझे इस लानत से दूरी रखे। मैंने पूछा, तुम कौन सा ब्रांड पीते हो? हथौड़ा मार्का, उसने जवाब दिया। उसने जेब में हाथ डालकर फोकस ऊन का पैकेट निकाल लिया, मुझे दिखाते हुए बोला, मैं ये सिगरेट पीता हूँ थानेदार साहब। जवाब में मैंने अपनी जेब से कैंची मार्का सिगरेट का पैकेट निकाल लिया और उसकी तरफ बढ़ाते हुए पूछा, इसके बारे में क्या कहते हो? उसने मुतज़ब्ज़िब नज़र से मुझे देखते हुए सिगरेट का पैकेट मेरे हाथ से ले लिया और उलझे हुए अंदाज में अपने हाथों में घुमाने लगा। फिर बोला, ये किसकी सिगरेट है? मैंने कहा, इसे खोल कर देखो ज़रा। एक लम्हे के तज़ब्ज़ुब के बाद उसने पैकेट खोल कर देखा, फिर सवालिया नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने उसकी आंखों में मुजस्सम सवालात को फ़ौरन से बेशतर पढ़ लिया और कहा, सिगरेट का ये पैकेट मुझे तुम्हारे कारखाने से मिला है। अगर ये तुम्हारा नहीं तो फिर किसका है? जनाब, इसमें तो भरी हुई सिगरेट के अलावा चरस की डलियां भी रखी हुई हैं। ये मेरा कैसे हो सकता है? मैंने तो आपको बताया ना, मैं हथौड़ा मार्का सिगरेट। वो कैंची मार्का भरी हुई सिगरेट और चरस की डलियों को देखकर बुरी तरह घबरा गया था, और ये घबराहट शरीफाना थी।
اس میں سے کسی جرم کی بو نہیں آتی تھی۔ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے تسلی بھرے لہجے میں کہا، میں نے یہ کب کہا کہ یہ پیکٹ تمہارا ہے؟ میں تو صرف تم سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ کس کا ہو سکتا ہے۔ تم سے بھی اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ تمہارے گھر کی حدود کے اندر پڑا ہوا پایا گیا ہے۔ میں اس پیکٹ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا جناب، وہ ذرا سیما لہجے میں بولا۔ تمہارے جاننے والوں میں کوئی شخص کینچی مارکا سگریٹ پیتا ہے؟ وہ ایک لمحہ سوچنے کے بعد نفی میں گردن چٹکتے ہوئے بولا، میں ایسے کسی شخص سے واقف نہیں ہوں جو کینچی مارکا سگریٹ پیتا ہو اور اس کی ہمارے گھر میں بھی آمد و رفت ہو۔ اس کا مطلب ہے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، سگریٹ کا یہ پیکٹ اسی نامعلوم چور کا ہے جو گزشتہ رات تمہارے گھر کی صفائی کر کے غائب ہوا۔ قیمتی سامان اور طلائی زیورات والا اٹیچی کیس جس کمرے میں پایا گیا، وہیں پر سگریٹ کا یہ پیکٹ بھی پڑا ہوا ملا ہے۔ اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ جب وہ شخص یا اشخاص اٹیچی کیس کو خالی کرنے میں مصروف تھا یا تھے تو ان میں سے کسی کی جیب میں سے یہ پیکٹ وہاں گر گیا ہو۔ ابھی تک وثوق کے ساتھ یہ بات نہیں کہی جا سکتی تھی کہ نذیر احمد کے گھر میں سرقہ کی جو واردات ہوئی تھی وہ کسی فرد واحد کا کارنامہ تھا یا اس کار شر میں زیادہ لوگوں نے حصہ لیا تھا۔ اس زمانے میں فنگر پرنٹس کا رواج عام ہوا تھا اور نہ ہی عدالت فنگر پرنٹس رپورٹ کو کوئی اہمیت دیتی تھی۔ سراغ رسانی کا سب سے زیادہ مستعمل ذریعہ کھرا تھا، لیکن سرقہ کی اس واردات میں کسی کھوجی کی خدمات حاصل کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ گزشتہ رات مطلع بر آلود رہا تھا اور وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری تھا اور بوندا باندی تو ابھی تک جاری تھی۔ اس برساتی موسم میں کسی کھوجی کی مدد سے چوروں کا کھرا تلاش کرنا اندھیرے میں ہاتھ پاؤں چلانے کے مترادف تھا۔ مجھے جو کچھ بھی کرنا تھا اپنی سمجھ بوجھ اور حکمت عملی ہی سے کرنا تھا۔ کینچی مارکا سگریٹ کے حوالے سے نذیر احمد نے میری بات کی تائید کی۔ میں نے مزید 2-4 سوالات کے بعد اسے فارغ کر دیا اور کہا، اب تم اپنی بیوی نور جہاں کو میرے پاس بھیج دو، میں اس سے بھی 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اٹھا اور خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ چند لمحات کے بعد نور جہاں اسی جگہ آ بیٹھی جہاں نذیر اٹھ کر گیا تھا۔ نور جہاں کی عمر کم و بیش 40 سال تھی۔ وہ بھاری جثے کی مالک ایک زبردست عورت تھی۔ اس کی شخصیت اور روب داب دیکھ کر مجھے یہ اندازہ لگانے میں کوئی دقت محسوس نہ ہوئی کہ نذیر احمد اس کے سامنے دم نہیں مارتا ہوگا۔ اس حقیقت کا اندازہ تو نذیر کی باتوں ہی سے میں نے قائم کر لیا تھا، تاہم بنفس نفیس نور جہاں کو دیکھ کر اس اندازے پر تصدیقی مہر ثبت ہو گئی۔ میں نے گھما پھرا کر اسے شادو کے رشتے کے بارے میں مختلف سوالات کیے اور نذیر کے خیالات سے بھی اسے آگاہ کر دیا۔ وہ ہاتھ نچاتے ہوئے بولی، نذیر کی تو مت ہی ماری گئی ہے، بوتلیں بھرتے بھرتے لگتا ہے یہ خود بھی ایک بوتل میں بند ہو گیا ہے۔ اولاد کے رشتے ہمیشہ اپنے بہن بھائیوں کے گھروں میں ہی تو طے کیے جاتے ہیں۔ اگر میں نے شادو کی شادی اپنے بھانجے سے طے کر دی تو اس میں کون سی قیامت آ گئی؟ میں سمجھتی ہوں جہانگیر ہر لحاظ سے شادو کے لیے موزوں ہے، صحت مند ہے، کماتا دماتا ہے۔ ایک لڑکے میں اور کون سی خوبیاں ہونا چاہیے؟ میں نے موجودہ صورتحال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، نذیر کا خیال ہے اس چوری کے بعد لڑکے والے شادو کو بیانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ بنیادی طور پر وہ لالچی لوگ ہیں۔ آپ لوگوں نے انہی کے مطالبے پر 20 تولے زیورات بنائے تھے اور وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولی، نذیر کا دماغ خراب ہو گیا، ذرا سی پریشانی سے ہوش سے حالی کر دیتی ہے۔ میں مانتی ہوں میرا بہنوئی خود غرض اور مطلبی سا شخص ہے، لیکن میں نے اپنی بڑی بہن کے منہ کو دیکھتے ہوئے شادو کا رشتہ دیا۔ میں حور جہاں کو اچھی طرح جانتی ہوں، وہ شادو کو اپنی بیٹی سمجھتی ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نذیر خواہ کے وہموں میں گرا ہوا ہے۔ وہ اپنے انداز سے اور بات چیت سے مجھے کافی تیز و ترار عورت محسوس ہوئی۔ ہو سکتا ہے وہ بالکل درست کہہ رہی ہو کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن زیادہ امکان اسی بات کا تھا کہ وہ اپنے کیے کی لپا پوتی میں مصروف تھی۔ میں گھما پھرا کر اسے اصل موضوع کی طرف لے آیا۔ نور جہاں، اچھی طرح سوچ کر بتاؤ، تمہارے خیال میں اس چوری میں کون شخص ملوث ہو سکتا ہے؟ میں تمہارے اندازے کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ تھانے دار جی، وہ عجیب سے لہجے میں بولی، میں اس معاملے میں کوئی اندازہ کیسے لگا سکتی ہوں؟ میں اس بدبخت منحوس چور کے بارے میں کوئی بھی خیال ظاہر نہیں کر سکتی۔ میرا اشارہ آپ لوگوں کے کسی ایسے دشمن کی طرف ہے جو شادو کی شادی پر خوش نہ ہو۔ میرے خیال میں سب سے زیادہ ناخوش تو نذیر ہی ہے، وہ چیخ کر بولی۔ نذیر کے علاوہ اپنے کسی بدخواہ کسی دشمن کا نام بتاؤ، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے شوہر کی طرف سے خاصی بدگمان دکھائی دیتی تھی۔ میں نے نذیر کو اپنے سوالات کی کسوٹی پر اچھی طرح گھس کر یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ اگرچہ وہ شادو کی شادی کے سلسلے میں اپنی بیوی سے اتفاق رائے نہیں رکھتا تھا، لیکن وہ کسی بھی صورت اپنی بیٹی کا دشمن نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے 100% یقین تھا چوری کی سنگین واردات میں نذیر احمد کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ میرے سوال کے جواب میں نور جہاں نے کہا، دیکھیں تھانے دار جی، انسان کے جہاں 10 سجن ہوتے ہیں وہیں ایک آدھ دشمن بھی ضرور ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی بدنیت شیطان کی نظر ہمارے گھر پر لگی ہو، لیکن میں کسی ایسے شخص کی نشاندہی کیسے کر سکتی ہوں؟ میں نے کوریت جاری رکھتے ہوئے کہا۔ نور جہاں، میرا اشارہ خاص طور پر شادو کی شادی کی طرف ہے۔ یہ سوال میں نے تمہارے خاوند سے بھی پوچھا ہے، لیکن اس نے مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ تم سوچ سمجھ کر بتاؤ، کیا شادو کا کوئی اور بھی امیدوار تھا؟ میں نے ذرا واضح انداز میں کھل کر سوال کیا تو نور جہاں کا چہرہ تمتما اٹھا۔ اضطراری لہجے میں اس نے مجھ سے پوچھ لیا، آپ خاص طور پر شادو کے حوالے سے یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ میں محسوس کر رہی ہوں آپ اپنے طور پر کسی نتیجے پر پہنچ چکے ہیں۔ ابھی پہنچا تو نہیں، لیکن پہنچنے کی کوشش ضرور کر رہا ہوں۔
تم میرے سوال کا جواب دو تو میں اپنی سوچ کے گھوڑے کو آگے بڑھاؤں۔ وہ چند لمحات تک متذبذب نظر سے مجھے دیکھتی رہی، پھر تعامل کرتے ہوئے بولی، تھانے دار جی، آپ نے جو سوال کیا اس کا سیدھا سیدھا جواب تو یہ ہے کہ شادو کا باقاعدہ کوئی رشتہ نہیں آیا تھا، لیکن جہاں تک اس رشتے میں دلچسپی لینے یا شادو کا امیدوار ہونے کا تعلق ہے تو ایسا ایک بندہ تھا۔ وہ بندہ کون تھا؟ میں کرسی پر پہلو بدل کر رہ گیا، اور تھا کا تو یہ مطلب ہے کہ وہ اب منظر پر موجود نہیں، وہ شادو کے حصول سے باز آ گیا۔ ہاں کچھ ایسی بات ہے، وہ گول مول انداز میں بولی۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، نورجہاں تم اس موضوع کو اتنی آسانی سے بند نہیں کر سکتی، مجھے تفصیل سے بتاؤ، تم نے جس بندے کا ذکر کیا وہ کون ہے، اس کا نام کیا، اس وقت کہاں ہے؟ میرے پہ تربے سوالات نے اسے بوکھلا دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ اس موضوع سے کنی کاٹنے کے چکر میں تھی، لیکن میں نے اس کی ایسی کوئی کوشش کامیاب نہ ہونے دی۔ مجبوراً اسے میرے سوالات کے جوابات دینے پڑے۔ اس نے میرے تیوروں سے بھانپ لیا تھا کہ میں سختی پر بھی اتر سکتا ہوں۔ تھانے دار جی، وہ مجھے مخاطب کرتے ہوئے ناگواری سے بولی، اس بندے کا نام ہے فیروز۔ فیروز نامی یہ نوجوان پہلے نذیر کے پاس ملازم تھا، بوتلیں بھرنے میں اس کی مدد کرتا تھا اور سپلائی کے کام میں بھی اس کا بھرپور ہاتھ بٹاتا تھا۔ 6 ماہ پہلے نذیر نے فیروز کو نوکری سے نکال دیا ہے۔ میں ہمتاً گوش ہو گیا، مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کیس کا کوئی اہم سرا میرے ہاتھ آنے والا ہو۔ میں نے نورجہاں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کڑے لہجے میں استفسار کیا، تمہارے خاوند نے فیروز کو نوکری سے کیوں نکال دیا؟ میری وجہ سے؟ میرے زور دینے پر؟ کیوں؟ تمہیں اس نوجوان میں کیا خرابی نظر آئی تھی؟ وہ فلسفیانہ انداز میں بولی، انسان کے پاس اگر دیکھنے والی آنکھ ہو تو اسے دوسرے انسانوں کی خوبیاں اور خامیاں بڑی آسانی سے نظر آ جاتی ہے، لیکن نذیر تو اس معاملے میں بالکل اندھا ہے۔ نذیر کی نظر میں فیروز بہت ہی شریف اور محنتی شخص تھا۔ فیروز کی محنت کشی کو میں بھی مانتی ہوں، لیکن وہ شریف تو ہرگز نہیں ہو سکتا، بتائیں تھانے دار جی۔ وہ عجیب سے لہجے میں مجھ سے مستفسر ہوئی، جو شخص دوسروں کی بہن بیٹیوں کو بری نظر سے دیکھتا ہو وہ شریف کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں واقعی ایسے بد نظر شخص کو شریف و نفس تو نہیں کہا جا سکتا، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ وہ بات کو آگے کھسکاتے ہوئے بولی، نذیر تو اندھا ہے، لیکن میں نے محسوس کر لیا کہ فیروز کی نیت ٹھیک نہیں۔ وہ شادو کو بڑی خطرناک نظر سے گھورتا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ میری بچی کو کچا چبا جائے گا۔ میں نے یہ سارا گڑبڑ معاملہ نذیر کے سامنے رکھا، مگر اسے میری بات کا یقین ہی نہیں آیا۔ وہ الٹا مجھ پر برس پڑا کہ میرا دماغ خراب ہو گیا جو خواہاں ایک سیدھے سادے مزدور پر شک کر رہی ہوں۔ بہرحال میں اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹی اور نذیر پر دباؤ ڈالے رکھا کہ وہ فیروز کو فارغ کر دے۔ بلاخر اسے میری ضد کے سامنے ہتھیار ڈالنا پڑے اور 6 ماہ پہلے اس نے فیروز کی چھٹی کر دی۔ نذیر احمد واقعی ایک ایسا بیچارہ شوہر تھا جس کے پاس ہتھیار ڈالنے کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ نورجہاں نے بتایا تھا کہ فیروز کے خلاف وہ اس کی بات سن کر برس پڑا تھا، لیکن مجھے نورجہاں کے اس بیان پر یقین نہیں آیا۔ نذیر احمد کا شمار گرجنے والوں میں تو کیا جا سکتا تھا، لیکن برسنے والوں میں ہرگز نہیں۔ نورجہاں بات مکمل کر کے خاموش ہوئی تو میں نے پوچھا، کیا فیروز نامی وہ بندہ اسی علاقے کا رہنے والا ہے؟ جی ہاں، اس کا گھر بھی نظام آباد ہی میں ہے، نورجہاں نے جواب دیا۔ میں نے اسے فیروز کے گھر کی لوکیشن معلوم کی، پھر پوچھا، آج کل وہ کیا کر رہا ہے؟ سنا ہے کسی بس میں کیلنڈری وغیرہ کر رہا ہے، وہ بیزاری سے بولی۔ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں دریافت کیا، کیا فیروز نے کبھی تم میاں بیوی کے سامنے شادو کے رشتے کی بات بھی کی تھی، یا یوں ہی حالی خولی وہ تمہاری بیٹی کو تاڑتا رہتا تھا؟ مجھ سے تو اس کی بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، وہ فخریہ لہجے میں بولی۔ اگر کبھی نذیر کے کان میں اس سلسلے میں کوئی خسر پسر کی ہو تو مجھے پتا نہیں، ویسے نذیر نے اس بارے میں کبھی مجھ سے کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ اس کا یہی مطلب ہے فیروز نے نذیر سے بھی بات نہیں کی ہوگی، میں نے سارے خیال کرتے ہوئے کہا، ورنہ وہ تم سے ضرور ذکر کرتا، میں نے محسوس کیا وہ تم سے خاصا ڈرتا ہے۔ نورجہاں کے چہرے پر رعونت اور دبدبے کے آثار پیدا ہوئے۔ اسے میرا آخر الذکر جملہ بےحد پسند آیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے پینترا بدلا، چہرے کے تاثرات میں بڑی سرعت سے تبدیلی کی اور طنزیہ لہجے میں بولی، نذیر بہت ہی عیار شخص ہے، دوسروں کے سامنے یہی ظاہر کرتا ہے کہ وہ مجھ سے ڈرتا ہے، مگر ایسی کوئی بات نہیں، وہ اتنا سیدھا نہیں جیسا دکھائی دیتا ہے۔ میں سمجھ گیا وہ بھرپور اداکاری سے کام لے رہی تھی۔ میں اس کے چہرے کے فطری تاثرات کو پڑھ چکا تھا، لہٰذا اس کے بیان پر یقین نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنے شوہر کو عیار کا ٹائٹل دے رہی تھی، جبکہ تھوڑی دیر پہلے وہ اسی شخص کو انتہائی بدھو اور عقل کا اندھا گردان چکی تھی۔ کوئی بھی عیار شخص عقل کا اندھا ہو سکتا ہے اور نہ ہی بے وقوف بدھو۔ اس کی منافقانہ چال بازی کو بخوبی سمجھ رہا تھا میں۔ بہرحال اصل موضوع پر رہتے ہوئے میں نے اسے پوچھا، تمہارے خیال میں فیروز چوری کی اس واردات میں ملوث ہو سکتا ہے؟ وہ ایک لمحہ سوچنے کے بعد بولی، میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھانے دار صاحب، ایسا ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے اسے پوچھ لیا، کیا فیروز سگریٹ پیتا تھا؟ جی ہاں پیتا تھا، وہ بڑی وثوق سے بولی۔ وہ کون سی سگریٹ پیتا تھا؟ وہ جس بس ہوتے ہوئے بولی، تھانے دار جی میں کوئی پڑھی لکھی عورت نہیں ہوں، سگریٹوں کی بھی زیادہ پہچان نہیں ہے، جن ڈبیوں کے اوپر کوئی نشان ہو وہ یاد رہتی ہیں، جیسے کینچی مارکا، ہتھوڑا مارکا، بگلا مارکا، لالٹین مارکا وغیرہ۔ نذیر ہتھوڑا مارکا سگریٹ پیتا ہے۔
नूरजहां के जवाब ने बड़ी हद तक मेरा मकसद पूरा कर दिया था। वो ये कहना चाहती थी कि फिरोज इन मार्का वाली सिगरेट में से कोई नहीं पीता। उसकी हतमी राय जानने के लिए मैंने पूछ लिया, तुम्हें इस बात का यकीन है ना फिरोज कैंची मार्का सिगरेट नहीं पीता था? उस वक्त तो नहीं पीता था, अब पीने लगा हो तो मैं कुछ कह नहीं सकती। फिरोज के पास मैंने सिगरेट की जो डब्बी देखी है उस पर हरे और लाल रंग से कोई चौकोर डिजाइन सा बना हुआ था। सोना रबी बेहतर जानता है उस सिगरेट का क्या नाम है। नूरजहां ने सब्ज और सुर्ख रंग के हवाले से सिगरेट की डिबिया का जो डिजाइन बयान किया उससे मुझे ये समझने में मुश्किल पेश न आई कि वो मशहूर ज़माना वुडबाइन सिगरेट के सिवा और कोई भी नहीं थी। उसके बाद मैंने उसे माल मसरूका के बारे में चंद सवालात किए। उसके जवाबात ने नज़ीर के बयान की तस्दीक कर दी। मैंने जेवरात की डिज़ाइन, इनफरादी वज़न और शक्ल के बारे में भी उससे पूछा। नीज़ कपड़ों के रंग, वैरायटी, क्वालिटी और डिज़ाइन के बारे में भी खुसूसी इस्तिफसार किया। औरतें इस किस्म के मामलात पर गहरी नज़र रखती हैं। नूरजहां ने मेरी मतलूबा मालूमात बड़ी तफसील के साथ फराहम कर दी। हत्ता कि 10 जोड़े कपड़ों, 8 लेडीज़ और 2 जेंट्स के सिलसिले में ब्रीफ करते हुए उसने बकौल किसे बाल की खाल उतार कर रख दी थी। मैंने ये तमाम बातें अपने पास नोट कर ली। पूछ कुछ के एहतमाम पर मैंने उससे सवाल किया। नज़ीर ने मुझे बताया वो रात को सोने से पहले चाय पीना पसंद नहीं करता। क्या ये दुरुस्त है कि पिछली रात तुम्हारी फरमाइश पर चाय बनाई गई थी? उन लोगों ने मुसद्दिका तौर पर रात को सोने से पहले जो आखिरी शय मैदे में उतारी वो यही चाय थी। फिर वो रात भर गरांटा गसीली की जिस कैफियत से गुजरे, बल्कि आज सुबह आस पड़ोस वालों की कोशिशों से उनकी आंख खुली से साबित होता था उस चाय या उससे पहले खाए जाने वाले खाने में कोई ऐसी ख्वाब आवर चीज़ मौजूद थी जिसके ज़रिए असर वो तीनों गफलत की नींद सोते रहे और चोर अपना काम करके चलते बने। इसी तनाजुर में मैंने नूरजहां से चाय के बारे में इस्तिफसार किया था। वैसे उन तीनों की गफलताना नींद का एक और सबब भी हो सकता था और वो ये कि चोरों या चोर ने उन्हें कोई ऐसा रुमाल सुंघा दिया हो जो किसी जुद असर नींद और केमिकल में बसा हो। बहरहाल मुझे तो हर पहलू को चेक करना था। नूरजहां ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, थानेदार साहब, बात दरअसल ये है कि चाय पीने की ख्वाहिश शादो के दिल में जागी थी, लेकिन मैंने खुद को सामने रखते हुए चाय बनवा ली। अगर शादो का नाम सामने आता तो हमें नज़ीर की एक लंबी चौड़ी तकरीर सुनना पड़ती। वो बड़ी तफसील से बताता कि रात को सोने से पहले चाय पीने के क्या क्या नुकसानात हैं, ये गुर्दों और मसाने पर कैसे बदअसरात डालती है। मेरी वजह से वो एक लफ्ज़ नहीं बोला और खुद भी चाय पीकर खामोशी से सो गया। चाय की प्याली चढ़ाते वक्त उसे अपने गुर्दों की फिक्र हुई और ना ही ये ख्याल आया कि उसे रात में पेशाब के लिए बार बार उठना पड़ेगा। इसी को कहते हैं दूसरों को नसीहत और खुद को वसीहत। हाँ, वो अपने शौहर की तरफ से कुछ ज्यादा ही बदगुमान नजर आती थी। उसकी बातों से लगता था नज़ीर ने उन माँ बेटी की जिंदगी अजीरन कर रखी होगी। लेकिन नूरजहां के अंदाज और रवैये को देखते हुए बड़े वसूख से कहा जा सकता था कि बाप बेटी उसके हाथों बड़ी मुसीबत में होंगे। बहरहाल मुझे उनकी खानगी मामला से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने मजीद 1-2 सवालात के बाद नूरजहां को ये कहते हुए फारिग कर दिया, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द अज जल्द चोर को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से माल मसरूका बरामद कर लिया जाए। इस दौरान में अगर कोई खास बात सामने आए तो तुम लोग पहली फुर्सत में मुझे इतला देना। उसने अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। उसी वक्त नज़ीर अहमद कमरे में आ गया। मैंने नूरजहां की मौजूदगी में उससे 1-2 नए सवाल किए, मसलन ये कि उसका साबिक मुलाजिम फिरोज कौन सी सिगरेट पीता था। उसने वुडबाइन कहकर मेरे अंदाजे की तस्दीक कर दी। फिर मैंने फिरोज की तरफ से शादों के लिए किसी रिश्ते वगैरह की बाबत दरियाफ्त किया तो उसने साफ इनकार करते हुए बताया कि फिरोज ने उससे कभी इस किस्म की कोई बात नहीं की थी। इससे यही जाहिर होता था या तो नज़ीर वाकई इंतहाई अहमक इंसान था, वो नहीं जानता था कि फिरोज ने उसकी बेटी को अपनी निगाह में रखा हुआ है, और या फिर ये मामला सरासर नूरजहां के ज़हन की इख्तरा थी। वो फिरोज के लिए किसी वजह से अपने दिल में मंदाना जज्बात रखती थी, इसलिए उसने ऐसी कहानी खड़ ली थी। कांस्टेबल समद खान ने जाए वकुआ का नक्शा तैयार कर लिया। मैंने वहां से रुखसत होने का फैसला किया। जाते जाते मैंने नज़ीर अहमद से पूछ लिया, तुम्हारी बेटी शादो कहीं नजर नहीं आ रही, जरा उसको तो बुलाओ, मैं 2 बातें उससे भी करना चाहता हूँ। नूरजहां ने कहा, शादो बावर्ची खाने में बर्तन धो रही थी, ठहरे मैं उसे बुला कर लाती हूँ। इस घर के मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा लेते हुए मैं बावर्ची खाने में भी गया था और वहां मैंने छोटे बर्तनों का एक अंबार देखा था। वो बर्तन किसी एक वक्त के खाने के नहीं हो सकते थे। 3 अफराद के इस्तेमाल के लिए अमूमन जितने बर्तनों की ज़रूरत होती है उससे कहीं ज़्यादा थे। इसका मतलब था कि वो रात के खाने और सुबह के नाश्ते के मुश्तरका जूठे बर्तन थे। थोड़ी देर बाद नूरजहां अपनी बेटी शादो को लेकर मेरे पास आ गई। शादो सर पर ओढ़ी हुई गर्म शॉल के पल्लू से दोनों हाथों को खुश्क करते हुए वहां पहुंची थी। मैंने एक ही नज़र में बगौर उसका जायजा लिया। शादो उम्र के हिसाब से 20 और 22 के दरमियान रही होगी। वह दरमियाने कद की एक नहायत खूबसूरत लड़की थी। जिस्म कदरे भारी था लेकिन मोटापे के ज़ुमरे में नहीं आता था। उसे भरे भरे बदन की मालिक कहा जा सकता था। उस वक़्त वो इंतहाई संजीदा और अफसुर्दा सी थी। ये उसका ऐन फितरी रवैया था। जिसकी खुशियों को नज़र लग जाए वो शगुफ्तगी और जिंदा दिली का मुजाहरा करने से तो रहा। मैंने घुमा फिरा कर
اس چوری اور چوروں کے بارے میں اسے 3-4 سوالات کیے۔ میرے سوالات کے جواب میں اس نے جو کچھ بتایا اسے اندازہ ہوا کہ وہ اس افسوسناک واقعے کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ اس بات چیت کے دوران میں زیادہ وقت اس نے اپنی گردن کو جھکائے رکھا تھا۔ میں نے بڑی شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور گہری ہمدردی سے کہا، بیٹی تم پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں بہت جلد اس واقعے کے ذمہ دار افراد کو گرفتار کر کے انہیں عبرتناک سزا دلوانے کی کوشش کروں گا۔ تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، تمہاری شادی اپنی مقررہ تاریخ پر بخیر و خوبی انجام پائے گی۔ میں فی الحال اس ملول اور دل گرفتہ دوشیزہ کو الفاظ کی صورت ہی میں تسلی تشفی دے سکتا تھا۔ ویسے اسی وقت میں نے جی میں ٹھان لی تھی کہ اس بیچاری سی لڑکی کے جہیز کی چوری شدہ ایک ایک شے کو برآمد کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کروں گا۔ نذیر احمد اس کی بیٹی اور بیوی کو دلاسا دینے کے بعد میں کانسٹیبل سمد کے ساتھ گھر سے باہر نکل آیا۔ ہم گلی میں چلتے ہوئے تانگے کے نزدیک آ گئے۔ اس وقت تک بوندا باندی کا سلسلہ موقوف ہو چکا تھا۔ کوچوان بشیر احمد تانگے میں بیٹھا ہماری واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ ہمیں اپنی سمت بڑھتا دیکھ کر وہ ایک دم الرٹ ہو گیا۔ ہم تانگے میں سوار ہونے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ گنجا صوبے دار کسی چراغی جن کے مانند میرے سامنے حاضر ہو گیا۔ دلاور کی اسی گلی میں دودھ دہی کی دکان تھی۔ اس کی سری آمد سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ نذیر احمد کے گھر کے دروازے پر نگاہ جمائے بیٹھا تھا کہ ادھر میں گھر سے نکلوں اور ادھر وہ میری طرف لپک آئے۔ متصل سی ملاقات کے تجربے میں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ دلاور ایک انتہائی باتونی شخص تھا۔ ایسے لوگ کام کی باتیں اور فضول گوئی پر زیادہ کمر بستہ رہتے ہیں۔ وہ مجھے یہ بتانے کے لیے مشتاق تھا کہ لوگ اسے صوبے دار کیوں کہتے ہیں، اور میں اسے وعدہ پردہ پر ٹرخا کر نذیر کے گھر میں داخل ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا اس سے بیشتر کہ وہ کوئی لائجنی تقریر شروع کر دے میں اسے چیک کرتا ہوں۔ میں نے اس کی لب کشائی سے پہلے پوچھ لیا، صوبے دار کیا تمہیں فیروز کے گھر کا پتہ ہے؟ اس کے چہرے پر فخر و انضباط کے تاثرات ابھر آئے۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں ذرا بھی دقت محسوس نہ ہوئی کہ اسے خود کو صوبے دار کہلوانا بہت پسند تھا۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے الٹا مجھ سے سوال کر دیا، آپ کس فیروز کا پوچھ رہے ہیں سرکار؟ کیا اس محلے میں ایک سے زیادہ فیروز بستے ہیں؟ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی ہاں، نظام آباد میں 3 فیروز ہیں۔ میں نے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے کہا، میں اس نوجوان فیروز کی بات کر رہا ہوں جو 6 ماہ پہلے نذیر بوتلوں والے کے پاس ملازم تھا اور اب کسی بس کی کلنڈری کرتا ہے۔ اوہو، اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کی چمک نمودار ہوئی۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ آپ اسی فیروز کے بارے میں پوچھ رہے ہوں گے۔ وہ معنی خیز انداز میں متوقف ہوا، پھر گہری سنجیدگی سے بولا، میں اس فیروز کے گھر تک آپ کو ابھی پہنچا سکتا ہوں۔ وہ ادھر ریلوے لائن کے قریب رہتا ہے، لیکن اگر آپ اس سے ملنا چاہتے ہیں تو بات نہیں بنے گی۔ خاموش ہو کر اس نے متاسفانہ انداز میں اپنے ہونٹ سکوڑے، پھر خود ہی اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بولا، جناب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جس فیروز کی تلاش ہے وہ ہفتے میں صرف 1 دن گھر پر ملتا ہے، باقی کے 6 دن وہ دن رات بس کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ ہفتے کی رات وہ گھر آتا ہے، پھر دوسرے دن یعنی اتوار کی شام کو دوبارہ ڈیوٹی پر چلا جاتا ہے۔ صوبے دار خاموش ہوا تو میں اس کی بتائی ہوئی تفصیل کی روشنی میں حساب لگانے لگا۔ اس روز 9 نومبر تاریخ اور جمعے کا دن تھا۔ اس کا مطلب تھا آئندہ روز رات سے پہلے اسے گھر پر نہیں پکڑا جا سکتا تھا۔ مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر دلاور نے پراشتیاق لہجے میں پوچھا، سرکار آپ کو اس فیروز سے کیا کام پڑ گیا؟ اس کے انداز میں بڑی کریت تھی۔ کیا نذیر کے گھر میں ہونے والی چوری کے سلسلے میں آپ نے اسے کوئی پوچھ پرتیت کرنی ہے؟ سچی بات ہے کہ ابھی تک اس سرکہ با خان آباد کے حوالے سے مشکوک افراد کی فہرست میں صرف ایک ہی نام درج ہوا تھا، یعنی موجودہ بس کلنڈر فیروز کا۔ اندراج شادو کی ماں نورجہاں نے کروایا تھا، لیکن میں دلاور کو سرے دست اس بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا، لہٰذا اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے استفسار کیا، صوبے دار ہفتے کے باقی 6 دن اگر اس سے کوئی کام پڑ جائے تو اسے کہاں تلاش کیا جائے؟ تلاش کہاں کرنا ہے مائی باپ، وہ سادگی سے بولا، سیدھا بسوں کے اڈے پر چلے جائیں۔ وہ آج کل راجہ ٹریولز کی بس پر کلنڈری کر رہا ہے۔ یہ بس سیالکوٹ اور لائل پور کے درمیان چلتی ہے۔ ہمارا قصبہ راستے میں پڑتا ہے اور یہاں پر اس بس کا پورے 5 منٹ کا سٹاپ ہے۔ بس کے اڈے سے اس کے بارے میں سب کچھ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ وہ 3532 پر ہوتا ہے۔ 3532 سے اس کی مراد 3532 تھی، یعنی وہ راجہ ٹریولز کی بس نمبر 3532 پر ڈیوٹی دے رہا تھا۔ ٹرانسپورٹ کی دنیا میں بسوں کے نمبر وغیرہ اسی طرح یاد رکھے جاتے تھے۔ میں نے صوبے دار کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں پوچھا، تمہیں اس فیروز کی بڑی خیر خبر رہتی ہے؟ بس جناب، اسے گپ شپ ہوتی رہتی ہے۔ جب وہ نذیر بوتلوں والے کے پاس کام کرتا تھا تو بات چیت کا زیادہ موقع ملتا تھا۔ میں نے بھی برف والی پیٹی میں دیسی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں، وہ بوتلوں کے کریٹ دینے آتا تھا تو تھوڑی دیر رک کر گفتگو کر لیتا تھا۔ اب تو بہت کم ملاقات ہوتی ہے، بس اتوار کے اتوار تھوڑی بات چیت ہو جاتی ہے۔ وہ تفصیل بتانے کے بعد خاموش ہوا تو میں نے دھیمے لہجے میں پوچھ لیا، صوبے دار نذیر کے گھر میں ہونے والی چوری کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میرا مطلب ہے یہ کس نامراد کی حرکت ہو سکتی ہے؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھانیدار جی، وہ گنجے سر کو جلدی سے اس بات میں حرکت دیتے ہوئے بولا، اس قسم کا کام کوئی کمینہ نامراد ہی کر سکتا ہے، لیکن آپ یقین کریں
مجھے کچھ اندازہ نہیں کہ چوری کی اس واردات میں کون ملوث ہو سکتا ہے۔ اس کے لہجے سے جھلکتی معذوری نے مجھے بتا دیا کہ وہ دروگوئی سے کام نہیں لے رہا تھا۔ میں نے پوچھا تمہاری نظر میں یہ بس کلنڈر فیروز کیسا بندہ ہے؟ میں نے تو اسے ٹھیک ٹھاک ہی پایا، وہ الجھن زدہ انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے استفسار کیا کہ اس چوری میں فیروز کا کوئی ہاتھ ہو سکتا ہے۔ اس نے بے یقینی سے چونک کر میری جانب دیکھا اور متملانہ لہجے میں بولا، ویسا کیوں کرے گا جی؟ فیروز کے بارے میں دلاور کی جانکاری کو دیکھتے ہوئے میں نے اس سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اگر فیروز کی تمہارے ساتھ گپ شپ چلتی رہتی تو تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ وہ نذیر کی بیٹی شادو کو پسند کرتا۔ اسی معاملے کی وجہ سے نذیر نے اسے نوکری سے نکالا تھا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کا لہجہ معنی خیز ہو گیا۔ فیروز نے اپنی پسندیدگی کے بارے میں ڈھکے چھپے الفاظ میں مجھے بتایا تھا، لیکن اس کی پسند کا اس چوری سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ صوبیدار صاحب، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، تمہیں یہ تو پتہ ہی ہوگا کہ نذیر کی بیٹی شادو کی شادی اس کے خالہ زاد جہانگیر سے ہونے والی ہے۔ فیروز شادو کو پسند کرتا ہے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ وہ شادو کو حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ بات بھی ٹھکی چھپی نہیں ہوگی کہ شادو کے ہونے والے سسرال بہت ہی لالچی اور خودغرض لوگ ہیں۔ جہیز کے بغیر وہ اس کی ڈولی اٹھانے پر تیار نہیں ہوں گے۔ اس صورتحال میں فیروز یہ سوچ سکتا ہے کہ اگر شادو کی شادی کے قیمتی سامان کو اڑا لیا جائے تو اس شادی کو رکوایا جا سکتا ہے۔ شادو اگر اسے نہیں مل سکتی تو پھر کسی کو بھی نہ ملے۔ عام طور پر محروم اور ناکامیاب لوگ انتقاماً ایسے ہی سوچتے ہیں۔ دلاور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، وہ بے یقینی کی سی کیفیت میں چند لمحات تک ایک ٹک مجھے تکتا چلا گیا، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، فیروز تو بہت سیدھا سادہ بندہ ہے۔ اس قسم کی شاطرانہ منصوبہ بندی اس کے بس کی بات نہیں، اور وہ تو آج کل محلے میں بھی موجود نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے وہ ایسی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتا۔ فیروز کے بارے میں دلاور عرف صوبیدار کی رائے مجھے معلوم ہو گئی تھی۔ اس سلسلے میں اسے مزید کوئی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ تم مجھے اپنے بارے میں کچھ بتانے والے تھے؟ وہ میری بات کو سمجھ نہ سکا اور متذبذب انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، تم شاید مجھے اپنی صوبیداری کی کہانی سنانا چاہتے تھے۔ اوہ ہاں، وہ پرمسرت انداز میں دھانا کھولتے ہوئے بولا۔ میں اس کی حماقت امیز سادگی پر دل میں مسکرا اٹھا اور تانگے پر سوار ہو کر تھانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ ہم راستے ہی میں تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ نذیر احمد بوتلوں والا کے گھر میں چوری کی واردات جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب ہوئی تھی، اور اگلے روز یعنی جمعہ نومبر کو تھانے میں اسے واقعے کی اطلاع دی گئی۔ جمعہ کا پورا دن وقفے سے ہونے والی بارش کی نظر ہو گیا۔ آئندہ روز ہفتہ کی صبح مطلع صاف تھا۔ آسمان کی صورت اور فضا کی کیفیت بتاتی تھی کہ آج بارش کا کوئی پروگرام نہیں۔ میں تیار ہو کر تھانے پہنچا اور کانسٹیبل سمد خان کو اپنے کمرے میں طلب کر لیا۔ چند لمحات کے بعد مجھے بتایا گیا کہ سمد ابھی تک تھانے نہیں پہنچا۔ سمد کی بجائے اس کی بیماری کی اطلاع آئی۔ گزشتہ روز بارش میں بھیگنے کے سبب اسے تیز بخار ہو گیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں محفوظ رہا۔ دراصل میں نے سمد کو بس اسٹینڈ کی جانب روانہ کرنے کے لیے بلایا تھا۔ میں پہلی فرصت میں مسمی فیروز سے ایک بھرپور ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ سمد کو غیر حاضر پا کر میں یہ فریضہ ASI جمال کو سونپ دیا۔ وہ مجھ سے ضروری ہدایت لے کر تھانے سے روانہ ہو گیا۔ ان دنوں میں جس تھانے میں تعینات تھا وہ قلعہ شیخو پورہ کے نزدیک تھا۔ سیالکوٹ سے لائل پور موجودہ فیصل آباد آنے جانے والی بسیں اس قصبے کے قریب سے گزرتی تھیں، اور بس اسٹینڈ تھانے سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ ایک طرح سے میرا تھانہ ضلع گوجرانوالہ اور ضلع لائل پور کے وسط مین روڈ پر واقع تھا۔ میں نے ASI کو بس اسٹینڈ کی سمت بھیجتے ہوئے تاکید کر دی تھی کہ راجہ ٹریولز کی بس نمبر 3532 کے لیے چاہے کتنا بھی انتظار کرنا پڑے اور فیروز کو اپنے ساتھ ہی لے کر تھانے ہے۔ مجھے کبھی امید تھی کہ وہ سورج ڈھلنے سے پہلے کامیاب لوٹے گا، کیونکہ دن میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور مذکورہ بس اس بس اسٹینڈ پر 5 منٹ کا سٹاپ کرتی تھی۔ دوپہر تک میں ایسی چوری کی واردات کے بارے میں سوچتا رہا۔ ایسا کوئی واضح اشارہ یا نقطہ ابھر کر سامنے نہیں آ رہا تھا جس کی انگلی پکڑ کر میں چور یا چوروں تک رسائی حاصل کر سکتا۔ میں دوپہر کے کھانے کے لیے اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ پتہ چلا کانسٹیبل سمد خان تھانے پہنچ گیا۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس کی صورت اور چال نے مجھے اس کی بیماری سے مکمل طور پر آگاہ کر دیا۔ وہ شدید قسم کے زکام اور بخار میں مبتلا ہو گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہونے سے لے کر مجھ سے بات کرنے تک کے دوران میں وہ 2-3 مرتبہ چھینک لیا۔ میں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کو کہا اور قدرے حفقے امیز انداز میں بولا، سمد خان، جب تم نے اپنی بیماری کی اطلاع بھجوا دی تھی تو پھر خود یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں کبھی ادھر آنے کی ہمت نہ کرتا ملک صاحب، وہ چرچراتی ہوئی آواز میں بولا، لیکن ایک مجبوری نے اس حالت میں بھی مجھے یہاں پہنچا دیا۔ اس کے لہجے میں ہانسی سنسنی تھی۔ کون سی مجبوری سمد خان؟ میں نے الجھن زدہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ مجبوری ادھر میری جیب میں رکھی ہے۔ وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنی جیب کو ٹٹولتے ہوئے بولا، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں نکال کر۔ میں متجسس نگاہ سے اس کے ہاتھوں کی کارروائی کو دیکھنے لگا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد سمد خان نے اپنی جیب میں سے ایک لبوتری سی پلاسٹر کی ڈبیا برآمد کی۔ اس ڈبیا کی رنگت کاکروچ سے بہت ملتی جلتی تھی۔ بناوٹ اور سائز میں
وہ کیمرہ فلم رول کی ڈبیا سے گہری مشابہت رکھتی تھی۔ مذکورہ لبوتری ڈبیا پر کوئی لیبل بھی چسپاں تھا۔ میں نے سوالیہ نظر سے سمادھان کو دیکھا اور پوچھا، یہ ڈبیا کیسی ہے؟ وہ براہ راست میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے گمبھیر آواز میں بتانے لگا، کل نذیر بوتلوں والے کے گھر میں جب آپ اس کے کارخانے کا معائنہ کر کے باہر نکلے تھے تو میں اس وقت باورچی خانے کے دروازے میں کھڑا تھا۔ ہاں مجھے یاد آیا، میں نے اس وقت تم سے پوچھا تھا سمد خان کوئی خاص بات ہے؟ میرے اسمانی خیز سوال کے جواب میں تم نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بتایا تھا، جی ملک صاحب ایک مس فٹ ملی ہے۔ وہ مس فٹ یہی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ڈبیا کو میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا۔ میں نے مذکورہ ڈبیا کو ہاتھوں میں لے کر دیکھا، اس پر چسپاں لیبل کو بغور پڑا۔ سفید رنگ کے اس لیبل پر مرکری کروم کے جلی الفاظ انگریزی میں چھپے ہوئے تھے اور آگے بریکٹ میں قدرے خفی لفظ کرسٹلز بھی موجود تھا۔ میں مرکری کروم کی اس متسلسل عبارت سے کچھ بھی نہ سمجھ سکا اور الجھن زدہ نظر سے سمادھان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ میری نگاہ میں پوشیدہ سوال کو فوراً سے بیشتر سمجھ گیا اور وضاحت کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب آپ کو معلوم ہے میں نے پولیس ڈپارٹمنٹ میں آنے سے پہلے کچھ عرصہ ایک ڈاکٹر کے ساتھ کمپاؤنڈر کی حیثیت سے بھی کام کیا ہے۔ اس ڈاکٹر کے کلینک پر اچھا خاصا رش رہتا تھا، لہٰذا مریضوں کو سنبھالنے کے لیے میرے علاوہ بھی 2 کمپاؤنڈر موجود تھے۔ ایک کمپاؤنڈر صرف انجیکشن لگاتا تھا، دوسرا دوائیں دیتا تھا اور میرے ذمہ ہر قسم کی مرہم پٹی ہوا کرتی تھی، اس لیے یہ مرکری کروم میرے لیے کوئی نئی شے نہیں۔ مرکری کروم کے کرسٹل سے لال رنگ کی ایک دوا تیار کی جاتی ہے جو جراثیم کش ہونے کے ساتھ ہی زخم کو ٹھیک کرنے میں بھی بہت معاون ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ لال دوائی اسپرٹ یا ٹینکچر کی طرح جسم کے متاثرہ حصے میں آگ بھی نہیں بھرتی۔ ملک صاحب مرکری کروم والی یہ ڈبیا کل مجھے نذیر احمد کے باورچی خانے سے ملی تھی۔ اس ڈبیا کی وہاں موجودگی مجھے ہضم نہیں ہوئی اور اندرونی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اسے کھول کر دیکھ لیا۔ اس کے ساتھ ہی میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اسی حیرت کی بنا پر میں نے کہا تھا ایک مس فٹ ملی ہے ملک صاحب۔ یہ ڈبیا اس باورچی خانے میں پڑی مس فٹ تھی۔ اس ڈبیا کے اندر کیا؟ بسختہ میری زبان سے نکلا۔ آپ کھول کر دیکھ لیں جناب۔ ویسے اتنا بتا دوں کہ اس کے اندر نمک ہے اور نہ ہی چینی، میٹھا سوڈا ہے اور نہ ہی بیکنگ سوڈا، کوئی عمل انگیز ہے اور نہ ہی کوئی رنگ، بس حیرت ہی حیرت ہے جناب۔ وہ بڑے سنسنی خیز انداز میں بات ختم کر کے خاموش ہوا تو میں نے ڈبیا کے ڈھکن کو گھما کر کھول لیا، اس کے اندر جھانک کر دیکھا۔ میں نے اس طے شدہ کاغذ کو باہر نکال لیا اور کھول کر جب دیکھا تو میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ تعویذ کے نیچے لگ بھگ آدھی ڈبیا میں ایک بے ذائقہ سفید رنگ کا پاؤڈر سا بھرا ہوا تھا جس کے اندر سے ٹالکم پاؤڈر جیسی خوشبو بھی نکل رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے سمد خان؟ میں نے ہونٹ سکوڑتے ہوئے بے اختیار کہا۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، میرے خیال میں یہ نذیر احمد اس کی بیوی اور بیٹی کی گہری نیند کا سبب ہے۔ ایسی میٹھی اور غفلتانہ نیند کے چور بڑے مزے اور تسلی سے ان کے گھر کی ایک بھی دیوار کو توڑتے رہے اور انہیں مطلق خبر نہ ہوئی۔ ملک صاحب میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ان تینوں کو گہری نیند میں پہنچانے کے لیے پاؤڈر نما صفوف استعمال کیا گیا، رات کے کھانے میں ملا کر یا پھر چائے میں حل کر کے۔ سمد خان نے بات مکمل کی تو صورتحال روزے روشن کی طرح واضح ہو گئی۔ اس پاؤڈر کے لیبارٹری ٹیسٹ سے سمد خان کے دعوے پر تصدیقی مہر لگائی جا سکتی تھی۔ مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر وہ بولا، ملک صاحب کل موقع کی کارروائی میں ہم اس طرح مصروف ہوئے کہ میں وہاں اس ڈبیا کا آپ سے ذکر کرنا بھول گیا، ورنہ باورچی خانے میں موجود جھوٹے برتنوں کو کیمیائی تجزیے کے لیے کسی لیبارٹری میں بھیجا جا سکتا تھا۔ مجھے یقین ہے ان تینوں میں سے کسی نے کھانے یا چائے میں خواب آور دوا ملائی ہوگی۔ اگرچہ کانسٹیبل سمد خان کے پاس ایسے دعوے کے لیے فی الحال کوئی ثبوت موجود نہیں تھا، لیکن میرا ذہن بھی بے محابہ اس رخ پر سوچ رہا تھا۔ باورچی خانے میں رکھے ہوئے جھوٹے برتن تو ہماری موجودگی ہی میں شادوں نے دھو ڈالے تھے، انہیں لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھیجنا بیکار تھا۔ البتہ تعویذ اور پاؤڈر نما صفوف والی اس ڈبیا کی مدد سے تفتیش کا کوئی نیا در کھولا جا سکتا تھا۔ میں نے اس ڈبیا کا ڈھکن بند کر دیا اور سمد خان کی طرف دیکھتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا، تمہارے دعوے کے مطابق اگر اس ڈبیا میں واقعی کوئی نشہ آور صفوف رکھا ہوا ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تینوں میں سے کسی کو کھانے یا چائے میں یہ صفوف ملانے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ کیا ان میں سے کوئی چوروں سے ملا ہوا ہے؟ اس کی رضامندی اور تعاون سے چور نقب لگانے میں کامیاب ہوئے؟ بظاہر تو یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ میں صورتحال کو مزید واضح اور حتمی بنانے کے لیے دانستہ سمد خان سے اختلافی انداز میں بات کر رہا تھا، لیکن در حقیقت میرا ذہن بھی انہی خطوط پر سوچ رہا تھا۔ ان تینوں میں سے ایسی سنگین حرکت وہی کر سکتا تھا جو شادوں کی شادی سے خوش نہ ہو۔ ان لمحات میں میرا ذہن حیرت انگیز رفتار سے کام کر رہا تھا۔ نور جہاں نے اپنی مرضی اور بھرپور کوشش سے شادوں کا رشتہ اپنے بھانجے جہانگیر سے طے کیا تھا، لہٰذا اس شادی کے مترزین میں اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ نذیر احمد اگرچہ اس شادی سے پوری طرح مطمئن نہیں تھا، لیکن اس کی فطرت اور مزاج کو دیکھتے ہوئے میں یقین سے کہہ سکتا تھا وہ اپنی بیٹی سے کسی بھی صورت ایسی بھیانک دشمنی نہیں کر سکتا تھا۔ باقی بچتی تھی شادو۔ میرے ذہن نے بڑے خطرناک انداز میں سوچا، کیا شادو جہانگیر سے شادی نہیں کرنا چاہتی اور اس رشتے کو ختم کرنے کے لیے اسی نے کوئی سازش بنی ہے؟
میں اسی نوعیت کے خیالات سے نبرد آزما تھا کہ صمد خان کی مخصوص آواز نے میری سماعت تک رسائی حاصل کی۔ ملک صاحب مجھ سے اور بیٹھا نہیں چاہ رہا، میں تو اس ڈبیا کو جیب میں ڈال کر بھول ہی گیا تھا۔ گھر پہنچا تو بخار نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، رات بڑی بے چینی میں گزری ہے۔ صبح تھانے آنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے میں نے اپنی طبیعت کی خرابی کی اطلاع پہنچا دی تھی، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے میری بیوی کپڑے دھونے کے لیے بیٹھی تو میری پتلون کی جیب میں سے اسے یہ ڈبیا مل گئی۔ اس نے ڈبیا مجھے دکھائی اور میں گرتا پڑتا ڈبیا کو لے کر آپ کے پاس آ گیا۔ اب آپ جانے اور آپ کا کام، میں تو گھر جا رہا ہوں۔ جیسے ہی طبیعت سنبھلے گی میں ڈیوٹی پر آ جاؤں گا۔ بات مکمل کرتے ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مجبوراً مجھے بھی اپنی سیٹ سے اٹھنا پڑا کیونکہ صمد خان کی طبیعت خاصی ابتر ہو رہی تھی۔ تیز بخار نے اسے بے بس کر رکھا تھا، اوپر سے زکام نے حالت خراب کر رکھی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے شانوں سے تھام لیا اور ہمدردانہ لہجے میں کہا، صمد خان تمہیں ٹھیک ٹھاک آرام کی ضرورت ہے، میں تمہیں گھر بھجوانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ جب تک تم پوری طرح فٹ نہ ہو جاؤ ڈیوٹی پر آنے کے بارے میں نہ سوچنا۔ اگر مجھے تم سے کوئی ضروری کام پڑ گیا تو میں خود ہی رابطہ کر لوں گا۔ پھر میں نے ایک کانسٹیبل کو آواز دے کر اپنے کمرے میں طلب کیا اور صمد خان کو اس کے حوالے کرتے ہوئے ہدایت کی، اسے تانگے میں بٹھا کر پہلے سیدھا ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، دوائی وغیرہ دلوانے کے بعد اس کے گھر پر چھوڑ دینا۔ پھر میں نے صمد خان کی طرف دیکھتے ہوئے دوستانہ لہجے میں استفسار کیا، تمہیں پیسوں وغیرہ کی ضرورت ہو تو بلا تکلف بتا دو۔ نہیں ملک صاحب، اللہ کا بڑا کرم ہے، وہ نحیف مگر پر اعتماد آواز میں بولا، اور ویسے بھی ابھی تو مہینے کا آغاز ہی ہے، اس قسم کی ضروریات عموماً مہینے کے آخری ہفتے میں پیش آیا کرتی ہیں۔ میں نے بڑی محبت سے اس کا کندھا تھپ تھپایا اور کانسٹیبل کے ہمراہ رخصت کر دیا۔ دوپہر کے کھانے کے دوران میں مسلسل نذیر احمد اور اس کے گھر میں ہونے والی چوری کے بارے میں سوچتا رہا۔ پہلا شک فیروز کی طرف کیا تھا۔ مشکوک افراد کی فہرست میں اب شادو کا نام بھی شامل ہو چکا تھا۔ مرکری کروم والی ڈبیا کے منظر عام پر آنے سے اس بات کے امکانات بڑھ گئے تھے کہ اگر شادو واقعی اس شادی کے لیے تیار نہیں تھی تو وہ چوروں کے ساتھ کسی بھی ایسے گٹھ جوڑ میں شریک ہو سکتی تھی جس کے نتیجے میں وہ شادی رک جائے۔ شادی میں رکاوٹ کے آثار بڑے واضح نظر آ رہے تھے۔ میری سوچ نے پردہ تصور پر دو خانے تیار کیے اور دونوں خاندانوں کو ایک نام سے پر کر دیا۔ ایک خانے میں شادو اور دوسرے میں فیروز کا نام چمکنے لگا۔ یہ ایک طرح کی تھیوری تھی، یعنی اگر وہ چوری شادو کی مرضی سے ہوئی تھی تو پھر چور فیروز بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس تھیوری کے لیے ایک لازمی شرط تھی، وہ یہ کہ اس صورت میں دو طرفہ پسندیدگی کا ہونا ضروری تھا۔ اگر فیروز شادو کو پسند کرتا تھا تو شادو پر بھی لازم تھا کہ وہ اسے چاہتی ہو، اور کسی بھی صورت جہانگیر والی شادی کو ٹالنا اس کا مقصد ہوتا کہ بعد میں فیروز سے اس کی شادی کے امکانات پیدا ہو سکیں، اور اس منصوبہ بندی میں فیروز نے اس کا بھرپور ساتھ بھی دیا ہو۔ جب انسان پوری توجہ سے کسی ایک نقطے پر غور کر رہا ہو تو نئی نئی راہیں کھل کر سامنے آتی ہیں۔ ان لمحات میں میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ اگر میں طریقے سلیقے سے شادو کو ٹٹولتا تو کامیابی کے بڑے روشن امکانات تھے۔ میں نے سپہر 3 بجے تک جمال کی واپسی کا انتظار کیا۔ جب وہ نہیں آیا تو میں کانسٹیبل شکور کے ساتھ نذیر احمد بوتلوں والے کے گھر کی سمت روانہ ہو گیا۔ نذیر احمد مجھے اپنے گھر کے پچھواڑے ملا۔ وہ اینٹیں رچ کر اس موکھلے کو بند کر رہا تھا جو کسی سفاک چور کی بڑی ہی بے رحم شیطانی کے نتیجے کے طور پر وجود میں آیا تھا۔ گزشتہ روز میں اس کے گھر سے رخصت ہوتے وقت اس موکھلے کے بارے میں ہدایت دینا بھول گیا تھا۔ رسمی الیکسلا کے بعد میں نے اسے کہا، نذیر احمد، میں نے اس چوری کے حوالے سے جائے واردات کی ضروری کارروائی مکمل کر لی ہے، پولیس رپورٹ تیار ہو چکی ہے، تم چاہو تو اب اس ہنگامی در کو مستقل طور پر بند کر سکتے ہو۔ اس نے ممنونیت بھری نظر سے مجھے دیکھا، پھر بڑی امید سے پوچھنے لگا، تھانے دار صاحب، کیا چوروں کے بارے میں آپ کو کوئی سراغ ملا ہے؟ نذیر احمد کی ساری امیدیں مال مسروقہ کی واپسی سے بندھی ہوئی تھیں، اور یہ مال مسروقہ چونکہ چوروں کی گرفتاری کے بعد ہی ہاتھ آ سکتا تھا، اس لیے وہ ان کے کسی سراغ کے بارے میں استفسار کر رہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں بھائی، ایک سراغ ملا تو ہے۔ اس کا چہرہ خوشی کے تاثرات سے چمک اٹھا۔ اضطراری لہجے میں بولا، کیا آپ نے چوروں کو پکڑ کر ان کے قبضے سے میرا سامان برآمد کرا لیا ہے؟ میں چوروں پر ہاتھ ڈالنے ہی والا ہوں، میں نے اپنے لہجے میں موجود سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ جب وہ میرے ہاتھ آ جائیں گے تو میں دوسرا ہاتھ ان کے حلق میں ڈال کر تمام کا تمام مال مسروقہ ایک ہی جھٹکے میں برآمد کر لوں گا۔ وہ بے چینی سے بولا، کون ہے وہ لوگ؟ اس موضوع پر ہم تمہارے گھر کے اندر بیٹھ کر بات کریں گے۔ میں نے کہا، میں اسی مقصد کے لیے ادھر آیا ہوں، تمہاری بیٹی شادو تو گھر میں ہی ہے نا؟ آپ شادو کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ متذبذب نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے آواز کو دھیما رکھتے ہوئے کہا، مجھے اس سے چند ضروری باتیں کرنا ہے۔ کیا باتیں؟ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر حیرت سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے کہا نا، ضروری باتیں۔ میں نے لہجے کو بدستور دھیما رکھتے ہوئے شدید انداز میں کہا، ایسی اہم باتیں یہاں کھڑے کھڑے تو نہیں کی جا سکتی نا؟ وہ ذہن میں الجھن کو بسائے مجھے اپنے ہمراہ گھر کے اندر لے آیا، پھر میری ہدایت پر وہ شادو کو بلا لایا۔ نورجہاں بھی بے چین تھی کہ شادو سے کیا پوچھنے کے لیے دوبارہ ان کے گھر آیا ہوں، لیکن میں نے ان دونوں میاں بیوی کو کمرے میں نہیں ٹھہرنے دیا اور دو ٹوک لہجے میں کہا، میں شادو سے مکمل علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ چند سوالات کے بعد میں اسے فارغ کر دوں گا، پھر آپ لوگ بھی کمرے میں آ جانا، باقی کی باتیں آپ دونوں کی موجودگی میں ہوں گی۔
میرے حتمی اور قدرے جارحانہ انداز کو دیکھتے ہوئے وہ کمرے سے جانے کے لیے مجبور ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے میں اور شادو بڑے مربع کے کمرے میں اکیلے رہ گئے۔ وہ میرے سامنے چارپائی پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میں نے سر سراتے ہوئے لہجے میں کہا، شادو تم نے شرم و حیا سے نگاہیں نیچی کر رکھی ہیں یا کسی ندامت آمیز پشیمانی نے تمہاری گردن جھکا دی ہے؟ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کا انداز اتنا بے ساختہ اور میکانکی تھا کہ مجھے یوں محسوس ہوا میرے طنزیہ جملے نے اسے اندر سے ہلا کر رکھ دیا ہو۔ وہ ایک دم بہت گھبرائی ہوئی نظر آنے لگی۔ میرے لیے اتنا اشارہ ہی کافی تھا۔ میرے لہجے میں درشتی شامل ہو گئی۔ تم خاموش کیوں ہو؟ میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتی؟ میں کس بات پر شرمندہ ہوں گی؟ وہی راسا لہجے میں بولی۔ شادو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے تمہاری چوری پکڑ لی ہے اور یہی چوری چوروں کو پکڑنے میں میری مددگار ثابت ہوگی۔ اس کی گھبراہٹ میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ دائیں بائیں دیکھتے ہوئے اضطراری انداز میں بولی، پتہ نہیں آپ یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، میں کوئی چوری کیوں کروں گی؟ شادو، میں نے اسے دوسرے زاویے سے گھستے ہوئے کہا، تمہاری ماں نے مجھے بتایا تھا وقوع کی رات تمہاری فرمائش پر چائے بنی تھی۔ یہ چائے یقیناً تم نے ہی بنائی ہوگی۔ نہیں، ہاں چائے میں نے بنائی تھی، وہ اکلاتے ہوئے بولی، اور کھانا بھی اس رات تم نے ہی تیار کیا تھا۔ جی ہاں، اس نے جواب دیا۔ تم نے بے ہوشی کی دوا کھانے میں ملائی تھی یا چائے میں؟ بے ہوشی کی دوا؟ اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں الجھن تیر گئی۔ نہیں تو؟ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ میرا انکشاف اسے ہضم نہیں ہوا تھا۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے ایک ٹک مجھے دیکھتی چلی گئی۔ میں نے صورتحال کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، وقوع کی رات تم تینوں غفلت کی نیند سوتے رہے اور چور بڑی تسلی سے اپنا کام کر کے چلے گئے۔ اس رات کھانا اور چائے تم نے بنائی تھی، اور اسی کھانے یا چائے میں کوئی ایسی شے ضرور شامل تھی جس کے زیر اثر تم تینوں اگلی صبح تک بے خبر سوتے رہے، اور ہوش و حواس سے بیگانہ کر دینے والی ایسی چیز تم ہی کھانے یا چائے وغیرہ میں ملا سکتی ہو۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام لیا اور وہ ہنسی آواز میں بولی، آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں، میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ میں نے چائے یا کھانے میں کوئی نیند آور دوا نہیں ملائی تھی۔ میں ایسا کیوں کروں گی؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، شادو تم جیسی معصوم لڑکیوں کے لیے تھانہ کوئی اچھی جگہ نہیں ہے۔ مجھے مجبور نہ کرو، میں پوچھ گچھ کی غرض سے تمہیں اپنے ساتھ تھانے لے جاؤں۔ سچ کا اعتراف کر لو، میں تمہارے لیے کوئی رعایت نکالنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے آپ سے کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ اور وحشت زدہ نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، اب یقین کریں یا نہ کریں مگر سچ یہی ہے کہ میں نے کھانے یا چائے میں ایسی کوئی چیز شامل نہیں کی تھی جس کے اثر سے ہم پر گہری اور بے خبری کی نیند طاری ہو جائے۔ میرے پاس تمہارے اس کارنامے کا ثبوت موجود ہے، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ ثبوت؟ اسے ایک جھٹکا سا لگا۔ کون سا ثبوت؟ شادو کے اب تک کے رویے اور ردعمل سے میں نے یہ تو بھانپ لیا تھا کہ اس کے معاملات میں کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ موجود ہے۔ اسی گڑبڑ کو معاملے کے اندر سے کھینچ کر باہر لانے کی ضرورت تھی۔ میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر مرکری کروم کرسٹلز والی وہ لبوتری ڈبیا برآمد کر لی جو سمد خان کو شادو کے گھر کے باورچی خانے سے ملی تھی۔ اس ڈبیا کے اندر کسی سفید بے ذائقہ سفوف کے اوپر ایک طے شدہ تعویذ بھی رکھا ہوا تھا۔ میں نے مذکورہ ڈبیا کو شادو کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے طنزیہ لہجے میں پوچھا، اس کو پہچانتی ہو؟ اس کا لہجہ متغیر ہو گیا، وہ بےحد گھبرائی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ لکنت زدہ لہجے میں مستفسر ہوئی، یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ جہاں تم نے رکھی تھی۔ میں نے تیکھی نظر سے اسے دیکھا اور کہا، تمہارا سوال یہ بتاتا ہے کہ تم نے اس ڈبیا کو بہت اچھی طرح پہچان لیا۔ اب جلدی سے یہ بھی بتا دو اس کے اندر کیا رکھا ہوا ہے۔ میں کچھ نہیں جانتی، وہ ایک دم فرار پر اتر آئی۔ تم کچھ نہیں جانتی ہو؟ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا شادو، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، میں تو سب کچھ جان کے ہوں نا، میں تمہاری بات کا یقین کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر تم اپنی بے خبری پر اتنی مصر ہو تو سنو، اس ڈبیا کے اندر کسی قسم کے سفوف کے اوپر ایک طے شدہ تعویذ رکھا ہے۔ اس تعویذ کے سلسلے میں ماہرانہ تحقیق تو بعد میں ہوتی رہے گی، لیکن میں نے سفوف کا لیبارٹری ٹیسٹ کروایا اور مجھے پتا چلا ہے یہ انتہائی زد و اثر خواب آور سفوف ہے۔ مجھے یہ ڈبیا تمہارے باورچی خانے میں سے ملی ہے۔ بتاؤ اب تمہارے پاس کسی انکار یا فرار کی گنجائش باقی بچی ہے؟ بعض اوقات جھوٹ بڑا مفید ثابت ہوتا ہے، بس اس کے استعمال کا سلیقہ آنا چاہیے۔ عام طور پر لوگ کسی حقیقت کی پردہ پوشی کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ ذرا حکمت عملی سے کام لیا جائے تو جھوٹ کو کسی سچائی کو آشکار کرنے کے لیے بھی کام میں لایا جا سکتا ہے، جیسا کہ اس وقت میں کر رہا تھا۔ سفوف کے لیبارٹری ٹیسٹ کے حوالے سے میں نے دروگوئی سے کام لیا تھا جو بے حد مفید ثابت ہوا۔ خواب آور سفوف؟ وہ خوابناک لہجے میں بولی، لیکن فیروز نے تو کہا تھا۔ وہ بولتے بولتے اچانک اس طرح رکی جیسے اس کی زبان پر کسی زہریلے سانپ نے ڈنک مار دیا ہو۔ اس کا اس انداز میں رکنا میرے آگے بڑھنے کی راہ ہموار کر گیا۔ اس کی زبان سے فیروز کا نام سن کر میں حقیقت کی تہہ تک اتر گیا۔ وہ فیروز کے حوالے سے کوئی بہت بڑا انکشاف کرنے والی تھی، مگر ایک دم اس کی گویائی کو بریک لگ گئے۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں استفسار کیا، شادو یہ سفوف دیتے وقت فیروز نے تم سے کیا کہا تھا؟ کچھ نہیں، میں کسی فیروز کو نہیں جانتی، وہ چیخ سے متشابہ آواز میں بولی۔ اسی لمحے کمرے کے دروازے پر دستک ہونے لگی، پھر نذیر احمد کی گھبرائی ہوئی آواز ابھری، تھانے دار صاحب خیریت تو ہے؟ شادو کیوں چیخ رہی ہے؟
میں نے ان میاں بیوی کو کمرے سے رخصت کرنے کے بعد دروازے کو بھیڑ دیا تھا، لیکن مجھے 100% یقین تھا کہ وہ بھیڑے ہوئے دروازے کے کب میں کان لگائے کھڑے ہوں گے۔ اسی لیے جب شادو کی آواز بلند ہوئی تو ان کے کان کھڑے ہو گئے۔ نذیر احمد کا استفسار عین فطری اور بروقت تھا۔ میں نے تسلی بخش لہجے میں اسے جواب دیا، نذیر احمد، فکر اور پریشانی والی کوئی بات نہیں، تم تھوڑا انتظار کرو، تم دونوں کو میں اندر بلانے ہی والا ہوں، تمہاری بیٹی خیر و عافیت سے ہے۔ پھر میں نے روئے سخن شادو کی جانب موڑا اور نہایت ہی سنجیدگی سے کہا، شادو، کل میں نے تمہیں بیٹی کہہ کر اس واقعے پر دلاسا دیا تھا۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری شادی اپنی مقررہ تاریخ پر بخیر و خوبی انجام پائے گی۔ میں بہت جلد چوروں کو گرفتار کر کے انہیں عبرت ناک سزا دلواؤں گا۔ میں اب بھی اپنے وعدے پر قائم ہوں، لیکن یہ وعدہ اب مشروطی کیفیت میں چلا گیا۔ اگر تم مجھے سب کچھ سچ بتا دو تو میں تمہیں اپنی بیٹی سمجھتے ہوئے تھانے نہیں لے جاؤں گا۔ یہ معاملہ اسی کمرے میں نپٹ جائے گا، بصورت دیگر میں تمہیں تھانے لے جا کر تفتیش کے لیے مجبور ہو جاؤں گا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، مجھ سے تعاون کرنا چاہتی ہو یا تھانے جا کر جگ ہنسائی کے لیے تیار ہو۔ اگر ایک مرتبہ تم تفتیش کی چکی میں آ گئی تو پھر وہ ذلت و رسوائی ہوگی جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میرے اس ناصحانہ کلام کا اس پر خاطر ہوا اثر ہوا۔ وہ کوئی شدید رد عمل ظاہر کرنے کی بجائے خاموشی سے اپنے ہاتھوں کو گھورنے لگی۔ اس خاموشی میں گہرا تذبذب بھی شامل تھا، اس بات کا تذبذب کہ وہ میرے سامنے زبان کھول لے یا نہ کھولے، مجھ پر بھروسہ کرے یا نہیں۔ میں اس کی اس گمگو کیفیت سے بہت کچھ سمجھ گیا۔ اس کی گمشدہ کڑیاں خود بخود ایک ایک کر کے میرے ذہن میں ترتیب پانے لگی۔ مجھے یقین ہو چلا کہ اگر میں اسی طرح محبت کی زبان میں بہلا پھسلا کر قریت جاری رکھوں تو وہ مجھ پر پوری طرح کھل جائے گی۔ کامیابی مجھے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی متذبذب اور پراسرار خاموشی کے ٹوٹنے سے پہلے ہی میں نے دھیمے لہجے میں کہنا شروع کیا، شادو بیٹی، میں جانتا ہوں تم اپنے خالہ زاد جہانگیر کو بالکل پسند نہیں کرتی ہو۔ یہ شادی تمہاری مرضی کے خلاف زبردستی کی جا رہی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ تمہاری پسندیدگی کا رجحان فیروز کی طرف ہے۔ یہ ایک طرح کا نفسیاتی ٹریٹمنٹ تھا۔ میں اب تک حاصل ہونے والی معلومات اور ان معلومات کی بنا پر قائم کردہ اپنے اندازوں کی روشنی میں شادو کو ہینڈل کر رہا تھا۔ میرے اس اٹل اعتماد اور پیشہ ورانہ مہارت نے جلد ہی مجھے کامیابی سے ہمکنار کر دیا۔ میری محبت اور خلوص بھرے استفسارات کی آنچ نے اس موم کی گڑیا کو پگھلا دیا۔ وہ اچانک بڑے دھواں دار انداز میں پھٹ پڑی، جہانگیر مجھے ایک نظر نہیں پاتا۔ اماں نے چاروں طرف سے دباؤ ڈال کر یہ رشتہ طے کیا ہے۔ میں مجبور تھی، کوئی میرا احتجاج سننے کو تیار نہیں۔ میں کیا کرتی، کس سے مدد لیتی؟ وہ جذبات کی تند روح میں بولتی چلی گئی، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں کسی بھی صورت جہانگیر سے شادی کے لیے حامی نہ بھرتی۔ وہ ہے ہی کیا، نہ منہ نہ متا، جن پہاڑوں لگتا۔ ہاں، اس نے نفرت کی شدت سے اپنے چہرے کو کچھ زیادہ ہی بگاڑ لیا اور باغیانہ لہجے میں بولی، جہانگیر تو روزانہ آئینے میں اپنی صورت دیکھتا ہوگا، لیکن پتہ نہیں اماں کو اپنے بھانجے میں کیا نظر آ گیا۔ وہ تو پہلے ہی کسی خنچو سے کم نہیں تھا، بوائلر کے سامنے ڈیوٹی دے دے کر بالکل ابلا ہوا مچھو بن گیا ہے۔ میرے چلائے ہوئے تمام تیر اپنے نشانے پر بیٹھ کے تو میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جب تم نے خود کو بے بس اور بے یار و مددگار محسوس کیا تو فیروز کا سہارا لینے پر مجبور ہو گئی۔ ایک وہی شخص تھا جو تمہیں اس مجدار سے نکال سکتا تھا۔ تم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہو، وہ تمہاری خاطر بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہو جاتا۔ یہ چوری چکاری تو معمولی سی بات ہے، اس نے تمہیں بے ہوش کرنے والی دوا کی ڈبیا لا کر دی۔ تم نے اب بالکل غلط کہہ رہے ہیں تھانیدار صاحب، اور میری بات کو کاٹ کر احتجاجی لہجے میں بولی، اس صفوف میں بے ہوش کرنے والی کوئی شے نہیں تھی۔ بات مکمل کرتے ہی وہ پریشان نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کے انداز اور چہرے کے تاثرات سے پتہ چلتا تھا ان لمحات میں اس کا ذہن بری طرح الجھا ہوا ہے۔ میں نے اپنے دعوے کو دہراتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، لیبارٹری ٹیسٹ کی رپورٹ اگر سامنے نہ آئی ہوتی تو میں شاید تمہاری بات کا یقین کر لیتا۔ رپورٹ میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ڈبیا والے صفوف میں سریع الاثر خواب آور دوا شامل ہے۔ اگر تم اپنی جگہ بالکل درست کہہ رہی ہو تو پھر تمہارے پاس تم تینوں کی گہری بے ہوشی کا کیا جواز ہے؟ اسی صفوف کے زیر اثر تم لوگ اگلی صبح تک بے خبر کیوں سوتے رہے؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے ابھی تک اپنی زبان سے اقرار کر کے یہ واضح نہیں کیا تھا کہ اس نے وہ خواب آور صفوف کھانے میں ملایا تھا یا پھر چائے میں، لیکن اس کے رویے سے ثابت ہوتا تھا وہ اپنی اس حرکت کو تسلیم کر چکی ہے۔ وہ چند لمحات تک شدید الجھن کا شکار رہی، پھر بکھرے ہوئے لہجے میں بولی، لیکن فیروز نے تو مجھ سے کہا تھا یہ دم کیا ہوا صفوف ہے۔ اس کا انداز خود کلامی ایسا تھا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور اضطراری لہجے میں پوچھا، دم کیا ہوا صفوف کیا مطلب ہے تمہارا؟ تھوڑے سے تامل کے بعد اس نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، صفوف والی وہ لبوتری ڈبیا اور طے شدہ تعویذ فیروز نے اسے لا کر دیا تھا۔ اس نے شادو کو بتایا تھا کہ وہ یہ دونوں چیزیں ایک بہت ہی پہنچے ہوئے بابا سے لے کر آیا۔ اگر شادو جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب اس صفوف کو کسی کھانے وغیرہ میں شامل کر کے اپنی ماں کے معدے میں اتار دے تو وہ اس کا رشتہ اپنے بھانجے سے توڑ کر فیروز سے کرنے کو تیار ہو جائے گی۔ فیروز نے اسے یقین دلایا کہ اس پہنچے ہوئے بابا نے خصوصی طور پر صفوف پر دم کیا ہے اور اس کے ساتھ ایک زبردست تعویذ بھی دیا ہے۔ شادو کو آدھا صفوف کھانے میں ملانا تھا اور تعویذ کو اسی ڈبیا میں بند کر کے رکھ دینا تھا۔
فیروز نے اس بات پر زور دیا تھا کہ وہ صفوف پورے کھانے یا چائے میں ملایا جائے۔ اس پر جب شادو نے یہ اعتراض کیا کہ اس طرح تو وہ تینوں ہی اس پڑے ہوئے صفوف کے اثر میں آ جائیں گے، جبکہ مسئلہ تو صرف اس کی ماں کا ہے، اگر نورجہاں راضی ہو جائے تو بگڑی ہوئی تقدیر بن سکتی تھی۔ شادو کے اعتراض کے جواب میں فیروز نے یہ کہہ کر اسے مطمئن کر دیا، بابا نے کہا ہے جس کے نام سے دم کیا گیا اثر صرف اسی پر ہوگا، باقی سب محفوظ رہیں گے، اور میں اپنی طرف سے ایک بھی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بابا ہی کی ہدایت ہے، پورے گھر کے کھانے میں وہ دم شدہ صفوف ملا دیا جائے۔ شادو کے پاس فیروز کی بات پر یقین کرنے کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا، وہ سچے دل سے اسے چاہتی تھی اور وہ دونوں گاہے بگاہے چھپ چھپ کر ایک دوسرے سے ملتے بھی رہتے تھے۔ شادو اپنی بات مکمل کر کے جب خاموش ہوئی تو میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ایک طرح سے سرکہ بخانہ آباد کا یہ کیس حل ہو چکا تھا، فیروز کو گرفت میں لے کر مال مسروقہ کو برآمد کرنا باقی تھا۔ صورتحال پوری طرح میرے سامنے کھل گئی، اس واقعے کی چابی فیروز ہی تھا۔ اس نے شادو کو بے وقوف بناتے ہوئے دم شدہ صفوف و تعویذ کا چکر چلا دیا۔ اس کے ذہن میں یہ منصوبہ رہا ہوگا کہ جب وہ تینوں خواب آور دوا کے زیر اثر غفلت کی نیند سو رہے ہوں گے تو وہ اپنا کام دکھا جائے گا۔ شادو سے میل ملاقات کے سبب اسے اس گھر کی ایک ایک بات کی خبر ہونا لازمی تھا، اور وہ بخوبی یہ بھی جانتا ہوگا کہ کس کمرے میں کون سی چیز کہاں رکھی ہے۔ بے ہوشی کی دوا شادو کو تھماتے ہوئے اس نے کسی پہنچے ہوئے بابا کی کہانی بھی اس کے ساتھ نتھی کر دی۔ یہ ایک طرح کا انتہائی محفوظ نفسیاتی حربہ تھا۔ لڑکیاں اور عورتیں ان پہنچے ہوئے باباؤں کے ایسے چکر میں بہت آسانی سے آ جاتی ہیں۔ میں فیروز کی چال کو بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ گیا تھا، تاہم وہاں سے رخصت ہونے سے پہلے میں نے شادو سے پوچھ لیا، فیروز کون سے بابا سے یہ صفوف دم کروا کے لایا تھا؟ یہ تو اس نے مجھے بتایا ہی نہیں، وہ بے بسی سے بولی۔ کوئی بات نہیں بیٹی، میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، تم فکر نہ کرو، یہ بات میں خود فیروز سے پوچھ لوں گا۔ نذیر احمد کے گھر میں مزید رکنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہا تھا۔ اپنی سوچ اور عمل کے تمام گھوڑوں کو فیروز کی جانب دوڑانے کا ارادہ باندھ کر میں وہاں سے اٹھایا۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے ASI جمال خان خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ خالی ہاتھ ان معنوں میں کہ فیروز اس کے ساتھ نہیں تھا، البتہ وہ اس شخص کے بارے میں خاصی اہم اطلاعات ضرور لایا تھا۔ میرے استفسار پر اس نے رپورٹ پیش کرنے والے انداز میں بتایا، ملک صاحب میں صبح جب بس اسٹینڈ پہنچا تو پتہ چلا کہ بس نمبر 3532 تھوڑی دیر پہلے لائل پور کے لیے روانہ ہوئی ہے۔ آپ کا حکم تھا چاہے کتنی بھی دیر ہو جائے میں فیروز کو اپنے ساتھ لے کر آؤں، لہٰذا میں ادھر بس اسٹینڈ پر رک کر انتظار کرنے لگا۔ اس بس اڈے کا مالک باؤ سکندر بڑا بھلا مانس ہے، میری کبھی کبھار اسے لیک ہو جاتی ہے۔ میں نے مختصراً اسے صورتحال کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگا، سرکار آپ آرام سے تھانے جا کر بیٹھو، یہ بس جب بھی لائل پور سے واپس آئے گی میں فیروز کو کسی بندے کے ساتھ آپ کے پاس بھیج دوں گا۔ لیکن میں نے باؤ سکندر کی بات سے اتفاق نہ کیا اور کہا، باؤ جی پولیس کی نوکری میں آرام کیسا، میں ادھر رک کر فیروز کا انتظار کروں گا، اور یہ تھانہ انچارج کا حکم بھی ہے۔ وہ بولا، ASI صاحب میں نے اس تھانے دار کے بارے میں سنا ہے کہ وہ اصولوں کے معاملے میں بڑا سخت ہے، بڑے بڑے مجرم اس سے خوفزدہ رہتے ہیں، وہ کسی کی سفارش سنتا ہے اور نہ ہی۔ بات کو دھورا چھوڑ کر باؤ سکندر اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو ایسے انداز میں حرکت دینے لگا جیسے تصور میں کرنسی نوٹ گن رہا ہو۔ میں فوراً سے بیشتر سمجھ گیا، وہ طنزی انداز میں آپ کے حوالے سے رشوت نہ لینے والے معاملے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ ہاں یہ تو تم ٹھیک کہتے ہو، ملک صاحب ایک سچے اور کھرے پولیس آفیسر ہیں، اور کھرا آدمی اصولوں کا تو سخت ہوتا ہی ہے۔ مجھے آپ کی حمایت میں بولتے دیکھ کر اس نے اس موضوع کو لپیٹ دیا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ باؤ سکندر نے بس اسٹینڈ پر ہی ایک کمرے میں اپنا دفتر بنا رکھا ہے، وہ مجھے اپنے دفتر میں لے گیا۔ اس سے پہلے اس نے اپنے بندوں کو ہدایت کر دی تھی کہ جیسے ہی فیروز والی بس لائل پور سے واپس آئے اسے اطلاع دے دی جائے۔ ملک صاحب ASI جمال نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میں نے دوپہر کا کھانا باؤ سکندر کے دفتر ہی میں کھایا، اور ہم کھانے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ بس نمبر 3532 لائل پور سے واپس آ گئی۔ اس بس کو 5 منٹ کے لیے یہاں رکنا تھا۔ بس کی آمد سے ہمیں فوراً مطلع کیا گیا، لیکن پتہ چلا کلینر فیروز اس بس کے اسٹاف میں شامل نہیں، اس کی جگہ ایک دوسرا کلینر وہاب نامی شخص موجود تھا۔ ہمیں بتایا گیا کہ وہاب اسی روٹ کی ایک دوسری بس 1365 میں کلینر ہے۔ 1365 میں کوئی تکنیکی خرابی واقع ہو گئی تھی جس کے سبب اسے 2 گھنٹے تک لائل پور میں رکنا پڑ گیا تھا، لیکن وہاب نامی اس کلینر کو کسی ضروری کام سے بروقت سیالکوٹ پہنچنا تھا، لہٰذا اس نے فیروز سے منت کی کہ وہ اس کی بس کے لیے لائل پور میں رک جائے، اور وہ خود فیروز والی بس کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر انتظار کے لیے باؤ سکندر کے دفتر جا بیٹھا۔ وہاب والی بس یعنی 1365 2 گھنٹے کے بعد وہاں آئی جس میں فیروز سے ملاقات ہو سکتی تھی، اور اتفاق دیکھیں ملک صاحب، اس نے بیزاری سے لبریز لہجے میں مجھے مخاطب کیا، آج کا دن اچھا نہیں ہے۔ جب مذکورہ بس اسٹینڈ پر آ کر لگی تو پتہ چلا فیروز اس بس کے ساتھ بھی نہیں آیا۔ تحقیق اور تفتیش سے یہ نتیجہ سامنے آیا کہ لائل پور کے بس اڈے میں اسے ایک دیرینہ دوست مل گیا تھا، اور وہ اس کے ساتھ لاہور کی طرف چلا گیا۔ اس نے وہاب والی بس کے ڈرائیور کو یہ بتایا ہے کہ رات کو وہ نظام آباد واپس آ جائے گا۔ یہ ہے کل کہانی ملک صاحب۔ ASI جمال کی طویل وضاحت ختم ہوئی تو میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے
یہ محسوس ہونے لگا کہ غیاب کی اس چکر بازانہ اتفاق گری میں سراسر فیروز کا ہاتھ ہے۔ وہ دانستہ چھپتا پھرا۔ بہرحال یہ اطلاع وہ شائن تھی کہ وہ آج رات نظام آباد پہنچنے والا تھا۔ یہ اطلاع فراہم کرتے ہوئے اگر اس نے 1365 والے ڈرائیور سے کوئی غلط بیانی نہ کی ہو تو اس روز ہفتے کا دن تھا۔ اب یہ دن اختتام پر تھا۔ گنجے صوبے دار دلاور سے مجھے فیروز کے جن معاملات کا پتہ چلا تھا ان کے مطابق وہ ہر ہفتے کی رات کو نظام آباد آتا تھا اور اگلے روز یعنی اتوار کی شام کو وہ دوبارہ اپنی ڈیوٹی پر چلا جاتا۔ اس حساب سے آج رات نظام آباد میں اس کی آمد معمول کے عین مطابق ہوتی۔ میری اب تک کی تفتیش کے مطابق فیروز تک رسائی اس کیس کو حل کرنے کے لیے بہت ضروری تھی۔ شادو سے ملاقات کے دوران جو حقائق سامنے آئے ان کی روشنی میں فیروز نامی وہ بندہ نذیر احمد کے گھر میں ہونے والی چوری کی واردات میں بلا واسطہ ضرور ملوث تھا۔ ان حالات کے پیش نظر میں نے فیروز کو آج رات اس کے گھر میں چھاپنے کا فیصلہ کیا اور ASI کو اہم ہدایات دے دیں۔ اگر ایک مرتبہ فیروز میرے ہتھے چڑھ جاتا تو میں اس کی زبان کھلوا کر کسی مثبت نتیجے پر پہنچ سکتا تھا۔ ٹھیک 10 بجے ہم پوری تیاری کے ساتھ نظام آباد کی طرف روانہ ہو گئے۔ میرے ساتھ ASI کے علاوہ کانسٹیبل شکور بھی تھا۔ میں اگر چاہتا تو ASI کو شکور کے ساتھ بھی ادھر روانہ کر سکتا تھا، لیکن میں نے آج خود بھی جانا ضروری سمجھا۔ پتہ نہیں کیوں میرے اندر فیروز کو جلد از جلد گرفت میں لانے کا اشتیاق پیدا ہو گیا تھا۔ ہمارا تانگا نظام آباد کے مین بازار سے گزرتے ہوئے صوبیدار کی دکان تک جا پہنچا۔ صوبیدار دکان کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کام میں 12-13 سال کا ایک لڑکا بھی اس کی مدد کر رہا تھا۔ ہمارے تانگے پر نگاہ پڑی تو وہ رک گیا۔ پھر تانگے میں مجھے بیٹھا ہوا دیکھا تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ادھر ہی آ گیا اور حیرت بھرے لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب آپ اس وقت خیریت تو ہے نا؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، لگتا ہے تم اپنی دکان کو بند کر کے جانے والے تھے۔ جی ہاں، اس نے اس بات میں اپنے گنجے سر کو حرکت دی۔ اس حرکت میں بڑی برکت تھی کیونکہ اس کے ساتھ ہی اس کی توند میں بھی اچھی خاصی تھر تھراہٹ پیدا ہوئی تھی۔ چنانچہ اس کے دونوں ہاتھ بے ساختہ تہہ بند کو سنبھالا دینے کے لیے دوڑ پڑے۔ پھر وہ پھولے ہوئے لہجے میں بولا، جناب میں تو 9 بجے تک دکان بند کر دوں لیکن یہ نہیں کرنے دیتی۔ اس نے آخری جملہ ایسی معنی خیز سادگی سے ادا کیا کہ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، وہ کون صوبیدار جی جو تمہیں دکان بند کرنے سے روک دیتی ہے؟ میرے سنجیدہ استفسار پر وہ جز سا ہو کر رہ گیا۔ پھر کسیانہ سا ہو کر بولا، جناب میرا مطلب تھا برفی۔ ایک لمحے کا توقف کرنے کے بعد وہ اضافہ کرتے ہوئے بتانے لگا، میں دودھ دہی اور ٹھنڈی بوتلوں کے علاوہ اس دکان میں برفی بھی بنا کر بیچتا ہوں۔ آج کل بوتلوں والا کام تو موسم کی وجہ سے ٹھنڈا ہی جا رہا ہے، البتہ میری بنائی ہوئی برفی لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ جب تک برفی والا تھال خالی نہیں ہو جاتا میں دکان بند نہیں کرتا۔ بعض اوقات رات کے 11 ساڑھے 11 بھی بج جاتے ہیں۔ اور یہ لڑکا کون ہے؟ میں نے اس کے مددگار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے استفسار کیا۔ میرا بیٹا سرکار، اس نے جواب دیا، ہاتھ بٹانے کے لیے دکان پر آ جاتا ہے، پھر ہم رات کو ایک ساتھ ہی دکان بند کر کے گھر جاتے ہیں۔ بس تو پھر تمہارے پاس صرف 3 منٹ کا وقت ہے۔ میں نے اپنی رسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، تم دکان کو جلدی سے بند کر لو، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا ابھی اور اسی وقت۔ صوبیدار دلاور نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، فیروز کے گھر؟ ہو ٹھیک ہے جناب، وہ بڑی سرعت سے یو ٹرن لیتے ہوئے بولا، اب خفا نہ ہو۔ وہ متذبذب نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، اس نے ایسا کیا کر دیا تھانے دار صاحب؟ ساتھ چل رہے ہو نا؟ میں نے قدرے درشت لہجے میں کہا، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ ٹھیک ہے جناب، وہ بڑی سرعت سے یو ٹرن لیتے ہوئے بولا، آپ خفا نہ ہو، میں 3 منٹی دکان کو تالا لگاتا ہوں۔ فیروز کی زبان کا تالا کھلوانے میں مجھے کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ رات 11 بجے میں اسے اس کے گھر سے گرفتار کر کے تھانے پہنچانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے اس کے ساتھ ہی صوبیدار نے بھی اس گرفتاری کا سبب جاننے کی بہت کوشش کی، لیکن میں نے صرف ایک جملہ بول کر سب کی زبانیں بند کر دیں، سوال و جواب تھانے پہنچنے کے بعد ہوں گے۔ اور اب فیروز میرے روبرو بیٹھا ہوا تھا۔ ہم دونوں کے سوا کمرے میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ صوبیدار کو میرے حکم پر باہر ہی روک لیا گیا۔ میں نے حوالدار کرامت اللہ کو ہدایت کر دی کہ صوبیدار کو اگر گھر جانا ہے تو اسے روکنے کی کوشش نہ کی جائے، اور اگر وہ پوچھے تو فیروز کے بارے میں اسے حقیقت حال سے آگاہ کر دیا جائے۔ میں جانتا تھا وہ اپنے تعلق دار فیروز کی گرفتاری کا سبب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ تھانے چلایا تھا، اور میں نے راستے میں اس سلسلے میں کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ فیروز کو اپنے کمرے میں لانے کے بعد میں اس کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ فیروز کی عمر 25 اور 27 سال کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ متناسب جسم کا مالک ایک درمیانہ قد شخص تھا۔ اس کی صورت شکل میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جس کا خاص طور پر ذکر کیا جائے۔ حلیہ اور وضاقتہ مزدوروں ایسی تھی۔ وہ نظام آباد میں اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا گھر ریلوے لائن کے قریب واقع تھا۔ اس کی گرفتاری پر بوڑھی ماں نے ہاسا واویلا مچایا تھا، لیکن میں نے بہار بی بی کی تسلی کی خاطر کہہ دیا تھا کہ میں ایک ضروری معاملے میں پوچھ گچھ کے لیے اس کے بیٹے کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ اگر وہ بے قصور ہوا تو صبح واپس آ جائے گا۔ وہ بیچاری سوائے صبر کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں چند لمحات تک بڑی گہری نظر سے فیروز کا جائزہ لیتا رہا۔ وہ بے چینی سے پہلو بدلتا رہا لیکن منہ سے کچھ نہیں بولا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اسے دریافت کیا، جانتے ہو تمہیں کیوں گرفتار کیا گیا؟ یہ بات اگر مجھے معلوم ہوتی تو میں آپ سے کیوں پوچھتا جناب؟ وہ سخت پریشانی کے عالم میں بولا، خدا را مجھے بتائیں کہ اس گرفتاری کا آخر مقصد کیا ہے؟
اس نے پوچھا کیا تم شادو کو جانتے ہو؟ میں نے غیر محسوس انداز میں اسے گھسنے کی کوشش کی تو وہ جلدی سے بولا کہ آپ نذیر بوتلوں والے کی بیٹی شادو کا ذکر کر رہے ہیں، وہ شادو جس کے گھر میں چوری ہو گئی ہے؟ ہاں میں بالکل اسی شادو کا ذکر کر رہا ہوں، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہارے جواب سے پتہ چلتا ہے تمہیں شادو کے حالات سے پل پل کی خبر ہے۔ پھر میں نے تھوڑا توقف دے کر کڑے لہجے میں پوچھا کیا یہ درست ہے تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو؟ ہاں، وہ گڑبڑا کر رہ گیا۔ یہ نن ہاں کیا ہوتا ہے؟ میں نے ڈانٹتے والے انداز میں کہا۔ ایک اور واضح جواب دو، کچھ بھی بولنے سے پہلے یہ ذہن میں ضرور رکھنا کہ میں تم سے پہلے اس معاملے پر شادو سے بڑی تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔ وہ چند لمحات تک متذبذب نظر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر متملانہ انداز میں اس نے اقرار کر لیا، جی ہاں یہ سچ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور یہ جانے کے باوجود بھی کہ شادو کے رشتے کی بات پکی ہو چکی ہے۔ میں نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے کہہ دیا، تم ابھی تک اسے حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہو، تمہارا یہ فعل انتہائی غیر شریفانہ ہے۔ جناب محبت کرنا کوئی گناہ تو نہیں، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے سچی محبت کرتے ہیں، پاکیزہ اور بے داغ محبت۔ میں نے اسے گھیرنے کے لیے سوالات کا زاویہ قدرے تبدیل کر دیا اور پوچھا، تم اپنی اس پاکیزہ محبت میں شادو کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کر سکتے ہو؟ میرے لہجے میں ہلکا سا طنز شامل تھا۔ اس نے بڑے دھڑلے سے جواب دیا، سب کچھ، مثلاً چوری چکاری۔ یہ آپ کیا کہہ رہے جناب؟ وہ حیرت بھری نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے کہا، محبت کرنے والے تو اپنے محبوب کو حاصل کرنے کے لیے آسمان سے تارے توڑ کر لانے کے دعوے کرتے ہیں، پہاڑ کو کاٹ کر دودھ کی نہر نکالنے کا بیڑا اٹھاتے ہیں اور آبلا پار گزاروں میں خجل خوار ہوتے رہتے ہیں، لیکن تم نے تو عاشقوں کی ناک کٹوا دی فیروز۔ جی یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس کی حیرت کئی چند ہو گئی۔ پہلے آپ نے چوری چکاری کا ذکر کیا، اب ناک کٹوانے کی بات کریں، یہ کیا ماجرا ہے جناب؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کھمبی لہجے میں کہا، ماجرا یہ ہے کہ تم نے شادو کے گھر میں چوری کر کے یا کروا کے آج تک پیدا ہونے والے تمام معشوقوں کی پیٹھ میں چھرا کھوپ دیا ہے، اسے کہتے ہیں ناک کٹوانا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت سی بھر گئی، سٹ پٹائے ہوئے لہجے میں بولا، جناب آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں، آپ کو کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے، میں نے شادو کے گھر میں چوری نہیں کی، میں ایسا نہیں ہوں تھاندار صاحب، کسی نے آپ کو میرے بارے میں غلط اطلاع دی ہے۔ میں نے کہا تھا نا اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ میں شادو سے اس معاملے پر بڑی تفصیلی بات کر چکا ہوں۔ میں نے اس کے چہرے کو گھورتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، لیکن لگتا ہے تمہاری یادداشت بہت کمزور ہو گئی ہے، تمہیں ایک رات کے لیے اپنا مہمان بنانا پڑے گا ہماری خاطر تواضع سے، تو انسان کے 14 طبق گل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد 15واں طبق خود بخود روشن ہو جاتا ہے اور مہمان کسی ٹیپ ریکارڈر کے مانند بولنے لگتا ہے۔ میرے الفاظ کی سنگینی کو محسوس کر کے وہ سراسیمہ ہو گیا، پھر سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھ بیٹھا، کیا یہ چوری والی بات آپ کو شادو نے بتائی ہے؟ میں کسی بھی قیمت پر یہ یقین کرنے کو بالکل تیار نہیں کہ وہ میرے متعلق اس قسم کی جھوٹی اور بے سروپا باتیں بھی کر سکتی ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر یہی کہوں گا تھانیدار صاحب کہ میرے بارے میں آپ کو کوئی غلط فہمی، غلط فہمی کے گھوڑے۔ میں نے گرج کر اس کی بات کاٹ دی اور تفتیش کے تقاضوں کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، 8 اور 9 نومبر کی درمیانی رات تم کہاں تھے؟ 8 اور 9 نومبر کی درمیانی شب نذیر احمد کے گھر میں چوری ہوئی تھی، یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات۔ اس نے خوفزدہ نظر سے مجھے دیکھا اور میرے سوال کے جواب میں بتایا، جناب میں اپنی ڈیوٹی پر تھا، آج ہی واپس آیا ہوں۔ کیا یہ صحیح ہے کہ تم ہر اتوار کو شام کو ڈیوٹی پر جاتے ہو؟ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا، اور ہفتے کی رات کو واپس گھر آتے ہو یہی تمہارا معمول ہے؟ جی ہاں یہ بات 16 آنے درست ہے، وہ سادگی سے بولا۔ آپ میرے ساتھیوں سے اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، ڈرائیور حشمت علی اور کنڈکٹر مطلوب میری بات کی گواہی دیں گے۔ ضرورت محسوس ہوئی تو میں 35-32 کے سارے عملے کو لائن حاضر کر دوں گا۔ میں نے دھمکی امیز لہجے میں کہا، فی الحال تم اس بات کا جواب دو کہ اگر تم پورا ہفتہ کسی بس کی کلینری کرتے تو 8 نومبر جمعرات کی صبح تم نظام آباد میں کیا کر رہے تھے؟ اس کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر گزر گیا۔ میں نے تیکھے لہجے میں دریافت کیا، کیا یہ درست ہے کہ جمعرات کی صبح تم صرف اور صرف شادو سے ملنے کے لیے نظام آباد آئے تھے؟ جھوٹ بول کر تم خود کو ایک بہت بڑی مصیبت میں گرفتار کر لو گے، جبکہ سچ بولنے کی صورت میں تمہارے لیے کوئی گنجائش نکال سکتا ہوں۔ ان لمحات میں وہ مجھے کڑی آزمائش سے دو چار نظر آیا، تاہم وہ جس نوعیت کی صورتحال میں پھنس گیا تھا اس کے پیش نظر فرار کی بجائے اس نے اقرار ہی میں عافیت جانی اور مسکینوں ایسی آواز میں بولا، جی میں شادو ہی سے ملنے آیا تھا۔ کیوں؟ کیا اچانک کوئی ضروری کام یاد آ گیا تھا؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ جی ایک ضروری کام ہی تھا، وہ جزبز ہوتے ہوئے بولا، اور وہ ضروری کام یہ تھا نا؟ بات ختم کرتے ہوئے میں نے میز کی دراز میں سے مرکری کروم والی ڈبیا نکال لی اور پھر مذکورہ ڈبیا کو فیروز کے سامنے میز پر رکھ دی اور انگلی سے ڈبیا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سوالیہ نظر سے فیروز کو گھورنے لگا۔ وہ لکنت زدہ لہجے میں بولا، یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ میں نے جب یہ ڈبیا شادو کو دکھائی دی تو اس نے بھی تم سے ملتا جلتا ہی سوال کیا تھا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، پھر سخت لہجے میں استفسار کیا، کیا تم جمعرات کی صبح یہی ڈبیا شادو کو دینے کے لیے نظام آباد پہنچے تھے نا؟
اقرار کرنے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں بچا تھا۔ شکست خوردہ انداز میں اس نے یک لخت جواب دیا، ہاں۔ تم نے یہ ڈبیا شادو کو کس مقصد کی خاطر دی تھی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، پھر فوراً ہی یہ تنبیہی اضافہ بھی کر دیا، میں تمہارے منہ سے وہ جواب نہیں سننا چاہتا جو کہانی تم نے شادو جیسی بھولی بھالی لڑکی کو سنائی ہے۔ میں نے شادو سے کوئی غلط بیانی نہیں کی تھی۔ وہ بے یقینی سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، اور آپ سے بھی کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا جناب، اس ڈبیا کے اندر ایک تعویذ تھا اور کچھ دم کیا ہوا سفوف تھا، اور یہ دونوں چیزیں تم کسی پہنچے ہوئے بابا سے لے کر آئے تھے۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر طنزیہ لہجے میں کہا تاکہ شادو کی ماں رام ہو جائے اور وہ شادو کی منگنی توڑ کر اس کی شادی تم سے کر دے، ہے نا؟ جی ہاں، بالکل یہی بات ہے۔ وہ جلدی سے بولا، لگتا ہے شادو نے آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے۔ اس نے مجھے وہی بتایا جو پٹی تم نے اسے پڑھائی تھی، میں نے فنکار سے مشابہ لہجے میں کہا، لیکن شادو کی طرح میں تمہارے فریب میں نہیں آؤں گا، میں حقیقت جاننا چاہتا ہوں فیروز۔ جی یہ حقیقت ہی تو ہے۔ وہ الجھی ہوئی نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے گہری سانس خارج کی اور سلگتے ہوئے انداز میں کہا، اس کا مطلب ہے شرافت کی زبان تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی، تمہیں کم سے کم ایک رات کے لیے ٹرائل روم میں رکھنا ہوگا۔ تھانے صاحب، میں یہ سفوف اور تعویذ واقعی ایک پہنچے ہوئے بابا سے لے کر آیا تھا۔ انہوں نے مجھے یقین دلایا تھا کہ اگر میں نے سفوف اور تعویذ کے سلسلے میں منوعاً ان کی ہدایت پر عمل کیا تو میری بگڑی بن جائے گی۔ شادو کی ماں اس کا رشتہ جہانگیر سے توڑ کر مجھ سے جوڑ دے گی۔ بابا میرے حالات سے اچھی طرح واقف ہے، میں نے انہیں اپنی اور شادو کی کہانی بڑی تفصیل سے سنائی تھی۔ میں نے کڑے لہجے میں کہا، فیروز شاید میں تمہاری بات کو سچ مان لیتا، لیکن کیا کروں، میں نے سچ تک رسائی حاصل کر لی ہے اور یہ سچ تمہارے بتائے ہوئے سچ سے بہت مختلف ہے۔ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے بول اٹھا، اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو پھر اس سچ کے بارے میں بتائیں جس تک آپ نے رسائی حاصل کی ہے۔ میں فیروز کے چہرے کے تاثرات کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ پہلی مرتبہ مجھے محسوس ہوا کہ وہ ڈر اور خوف کو بالائے طاق رکھ کر بات کر رہا تھا۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا، یہی آزمودہ کار داؤ تھا جو اس سے پہلے میں شادو پر چلا چکا تھا۔ میں نے اس ڈبیا میں موجود سفوف کا لیبارٹری ٹیسٹ کروایا۔ میں نے جھوٹ کی مسرت کو کام میں لاتے ہوئے کہا، اس سفوف میں کوئی تیز نشہ ور شے شامل ہے۔ تمہاری ہدایت پر شادو نے جو حرکت کی اس کے نتیجے میں وہ تینوں ساری رات بلکہ اگلے روز دن چڑھے تک بے خبر پڑے سوتے رہے اور تم نے اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ شادو جیسی سادہ سی لڑکی کو بے وقوف بنا کر تم اس کی شادی کا سارا قیمتی سامان لے اڑے تاکہ اس کی شادی جہانگیر سے نہ ہو سکے، اور تم یہ جھوٹ ہے، سراسر مجھ پر الزام ہے۔ وہ بے ساختہ احتجاجی انداز میں چیخا۔ چلاؤ مت، میں نے اسے دبکا مارا۔ تمہیں اس شو کو پورا کرنے کا مناسب موقع دیا جائے گا۔ جب تم تفتیش کی چکی میں ڈالے جاؤ گے تو تمہارے وجود کا ایک ایک حصہ بڑے دردناک انداز میں چیخے گا، چلائے گا اور مدد کے لیے پکارے گا۔ میں تم سے آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں، شرافت سے اپنے جرم کا اقرار کر لو، ورنہ۔ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ منت ریز لہجے میں بولا، اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو جا کر بابا جی سے پوچھ لے کہ انہوں نے مجھے دم کیا ہوا سفوف اور تعویذ دیا تھا یا نہیں، پھر آپ کو میری بے گناہی کا یقین آ جائے گا۔ اچانک میرے ذہن میں روشنی کا ایک جھماکا سا ہوا اور پتہ نہیں کیوں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے فیروز کسی بہت بڑی حقیقت کا انکشاف کر رہا ہو۔ اس نے جذبات انگیز لہجے میں جو کچھ کہا تھا اس میں مجھے سچائی کی جھلک نظر آئی۔ مجھے یقین سا چلا کہ وہ دروغگوئی سے کام نہیں لے رہا، لیکن اس کی تمام تر سوچ کے باوجود بھی ایک کنگ سائز سوالیہ نشان بھی ذہن میں استادہ تھا۔ اگر نذیر احمد کے گھر میں ہونے والی چوری میں فیروز کا کوئی ہاتھ نہیں تو پھر یہ کسی شیطان کا کارنامہ ہے۔ کہیں اس کیس میں وہ پہنچا ہوا بابا تو ملوث نہیں؟ ان اوچھوتے سوالات نے مجھے تفتیش کے ایک نئے رخ کی آگاہی دی اور میں نے اپنے لہجے کی سختی کو فوراً موقوف کر کے فیروز کے ساتھ اچانک نرمی کا برتاؤ اپنا لی اور آرام سے لہجے میں کہا، فیروز میں تو اب تک یہی سمجھ رہا تھا کہ نذیر احمد کے گھر میں چوری تم نے کی ہے یا کسی اور کے ذریعے کروائی ہے، اور چوری کے مال کو ٹھکانے لگانے کے لیے آج تم اپنے لائل پوری دوست صفدر علی کے ساتھ لاہور چلے گو، لیکن تم اپنے کسی جرم کا اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، سارا الزام اس پہنچے ہوئے بابا پر ڈال رہے ہو۔ ٹھیک ہے، اب میں تمہارے بابا کو بھی گرفتار کر کے یہاں لاتا ہوں۔ اس کے چہرے پر زردی سی کھنڈ گئی۔ خوف زدہ لہجے میں بولا، میں نے کب بابا جی پر الزام لگایا ہے؟ آپ بہت زیادتی کر رہے تھے اندر صاحب۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کی، یہ سفوف تمہیں اسی بابا نے ہی تو دیا تھا نا؟ جی ہاں۔ وہ وحشت زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ پھر تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ میں نے معتدل انداز میں کہا، جس نے سفوف اور تعویذ دیا وہی میرے سوالات کا سامنا بھی کرے گا۔ لیبارٹری ٹیسٹ تو رہا ایک طرف، یہ بات نذیر احمد اینڈ کمپنی کی غفلتانہ نیند نے بھی ثابت کر دی ہے کہ انہیں رات کے کھانے میں کوئی زد اثر نشاور شے کھلائی گئی تھی۔ میں تمہیں یہ تو بتا ہی چکا ہوں کہ شادو اپنی کرتوت کا اقرار کر چکی ہے۔ تم بتاؤ اس پہنچے ہوئے بابا کا آستانہ کہاں ہے تاکہ میں اس شخصیت کو کہیں اور پہنچانے کا بندوبست کر دوں۔ وہ بے حد خوفزدہ تو تھا ہی، میرے جارحانہ انداز تفتیش نے اس کی خوفزدگی میں لاکھوں گنا اضافہ کر دیا۔ بکھری ہوئی آواز میں اس نے فریاد کی، تھا اندر صاحب یہ سب ٹھیک نہیں ہو رہا، بابا بڑے جلالی ہیں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میں نے جو پوچھا ہے اس کا سیدھا اور سچا جواب دو۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر درست لہجے میں کہا، بابا کے جلال کا سامنا میں خود کر لوں گا،
تم مجھے اس کا نام اور ٹھکانہ بتاؤ جلدی۔ وہ پھنسی پھنسی آواز میں بولا، ان کا نام بابا امرود شاہ ہے۔ امرود شاہ؟ میں نے حیرت بھری آواز میں دہرایا، یہ کس قسم کا نام ہے؟ باس جی یہی ان کا نام ہے، وہ سادگی سے بولا۔ ان کا آستانہ بھی آستانہ امرودیہ کے نام سے مشہور ہے۔ نظام آباد میں ریلوے لائن اور بڑے میدان کے آخری کنارے پر ہے یہ آستانہ۔ میں نے کہا، ہر نام کے کوئی معنی یا وجہ تسمیہ ہوتی ہے، لگتا ہے یہ پہنچا ہوا بابا امرود کے کسی درخت پر بیٹھ کر وظیفے پڑھتا رہتا ہے۔ میں نے فیروز کی بات سے توجہ ہٹائی اور حوالدار کرامت اللہ کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ کرامت اللہ میرے پاس پہنچا تو میں نے فیروز کو اس کی تحویل میں دیتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، یہ رات کے باقی حصے میں تمہارا مہمان ہے، اس کی خاطر مدارات کی ضرورت نہیں۔ یہ صبح مجھے ایسے ہی بھوکا ملنا چاہیے جیسا کہ میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ حوالدار فیروز کو اپنے ساتھ حوالات لے گیا۔ نداستگی میں فیروز نے بے ساختہ جو نشاندہی کی تھی وہ میرے لیے مشعل راہ ثابت ہوئی۔ میں نے اسی روشنی میں پیر امرود شاہ کو چھاپنے کا ایک مضبوط منصوبہ ترتیب دے ڈالا۔ اس مشن میں میں نے اے ایس آئی جمال کے علاوہ 2 کانسٹیبلز کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس رات مجھے ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ لگانے کی مہلت نہ مل سکی۔ پوری تیاری کے بعد ہم لوگ 11 نومبر کو علی صبح آستانہ امرودیہ پر پہنچ گئے۔ پیر امرود شاہ کا آستانہ ایک بند گلی میں واقع تھا جس کے عقب میں ایک وسیع اور عریض میدان تھا۔ میں نے اے ایس آئی اور کانسٹیبل کو میدان میں بھیج دیا۔ آستانے کا عقبی دروازہ اسی میدان کی طرف کھلتا تھا۔ اس سے آگے ریلوے لائن تھی۔ اس بات کے قوی امکانات تھے کہ جب میں آستانے پر ریڈ کروں تو پیر موصوف عقبی دروازے سے نکل بھاگنے کی کوشش کریں۔ میں دوسرے کانسٹیبل کے ہمراہ آستانے کے سامنے سے حملہ ور ہوا۔ وہ ایسا وقت تھا کہ امرود شاہ اپنے چیلوں چانٹوں کے ساتھ خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ ہم نے آنے واحد میں انہیں اپنے گھیرے میں لے لیا۔ آستانے کا دروازہ کھلوانے میں مجھے کسی دقت کا سامنا نہیں ہوا۔ میری دھواں دھار دستک کے جواب میں مجاور قسم کا ایک توندیلا چیلا دروازے پر آیا۔ وہ اس طرح بے خود انداز میں آنکھیں مل رہا تھا جیسے اس دستک سے پہلے وہ خواب کی کسی دور افتادہ وادی میں کھڑا ہو۔ کھلنے سے گریزاں آنکھوں کے سامنے جب اس نے پولیس کو دیکھا تو بوکھلا کر ایک دم ریڈ الرٹ ہو گیا۔ پھر بدکے ہوئے انداز میں اس نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی۔ میں اس لیے یہ نہیں کیا تھا کہ امرود شاہ اور اس کے کسی چیلے کی کوشش کو برابر ہونے دوں۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص دروازے کو بند کر پاتا میں نے دروازے میں پاؤں پھنسا دیا۔ اس سری عمل کے ساتھ ہی میں نے دروازے کے آدھ کھلے پٹ کو ایک زوردار دھکا دیا۔ دروازہ ایک دھڑاکے سے کھل گیا۔ دروازے کو بند کرنے کی کوشش میں مصروف شخص کے حلق سے ایک دردناک چیخ برآمد ہوئی اور وہ پست کے بل آستانے کے صحن میں جا گرا۔ میرے طوفانی دھکے نے دروازے کے پٹ کو کسی ہتھوڑے کے مانند اس کے تھوبڑے پر برسایا تھا۔ اسی لمحے ہم دونوں بھرا مار کر اندر داخل ہو گئے۔ مضروب شخص دونوں ہاتھوں سے اپنے گھائل منہ کو تھامے تھامے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر بے دردی سے اس کی 3-4 وزنی اور خطرناک ٹھوڈے رسید کیے۔ اس کی پسلیوں اور سینے پر ٹھوکریں ماری تو وہ تکلیف کی شدت سے بلبلا اٹھا۔ میں نے کانسٹیبل کو اشارہ کرتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کہا، تم اسے سنبھالو، میں دوسروں کو دیکھتا ہوں۔ پیر امرود شاہ اس کے چیلوں کے لیے میرا دل و دماغ غم و غصے سے لبریز تھا۔ اب تک جو حالات و واقعات و شواہد نکل کر سامنے آئے تھے ان کی روشنی میں مرکری کروم کرسٹلز والی ڈبیا میں موجود صفوف کی حقیقت سے آگاہ نہیں تھا۔ اس کا کمزور ذہن امرود شاہ کی مٹھی میں تھا۔ امرود شاہ نے تعویذ و صفوف کے حوالے سے اسے جو بھی پٹی پڑھائی وہ آنکھیں بند کر کے اس پر ایمان لے آیا تھا اور یہی سمجھا تھا کہ پیر صاحب کی بتائی ہوئی ترکیب پر عمل کر کے وہ شہادت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ میں نے پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق مخصوص انداز میں سیٹی بجا کر اے ایس آئی جمال اور اس کے ہمراہی کانسٹیبل کو بھی اس طرف بلا لیا۔ پیر امرود شاہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غضبناک انداز میں دھمکیاں دینے لگا۔ میں نے امرود شاہ سمیت ان 3 افراد کو قابو کرتے ہی آہنی زیورات سے آراستہ کر دیا تھا اور اس کے ساتھ ہی فرد جرم بھی اس کے گوش گزار کر دی تھی۔ پھر میں انہیں اپنے ساتھ لے کر تھانے آ گیا۔ پیر امرود شاہ نے آج تک نذرانوں کی مرغن اشیاء کو معدے میں اتار کر اپنے بدن کو چربی دار بنانے کے سوا کچھ نہیں کیا تھا۔ تفتیش کی چکی سے اس کا پہلی مرتبہ واسطہ پڑا تھا۔ اس جیسے شقی القلب اور ظالم شخص کے لیے میرے دل میں کوئی رحم نہیں تھا، لہٰذا میں نے کسی روح ریاض سے کام نہیں لیا اور تھانے پہنچتے ہی اسے ایک تگڑے ناشتے سے فیضیاب کیا۔ اس مکبی ناشتے کا اثر ابھی باقی تھا کہ دوپہر میں اسے ایک صحت مند لنچ دیا گیا۔ اس خاطرداری سے اس کی چین بول گئی۔ اس نے مزید شکم سیری سے بچنے کے لیے سچ بولنے کا فیصلہ کر لیا اور سچ اس کا اقبال جرم تھا، یعنی اس کے بیان نے میرے قائم کردہ اندازے کی 100% تصدیق کر دی۔ نذیر احمد کے گھر میں ہونے والی چوری کی واردات کے ذمہ دار امرود شاہ کے چیلے جگی اور مولو تھے۔ مجھے نذیر کے کارخانے میں سے ایک کینچی مارکا سگریٹ کی جو ڈبیا ملی وہ مولو کی تھی۔ مولو اور جگی چرس و بھنگ وغیرہ کے عادی تھے۔ نذیر احمد کے گھر میں نقب لگانے والا کارنامہ انہوں نے اپنے مرشد سائیں قبلہ و شبلہ پیر امرود شاہ کے حکم پر انجام دیا تھا۔ امرود شاہ کی نشاندہی پر میں نے مالی مسروقہ بھی برآمد کر لیا۔ چوری شدہ سامان کو اس پیر فرتوت سیاہ کرتوت نے آستانے ہی میں ایک خفیہ مقام پر چھپا رکھا تھا، لیکن وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں کسی رہنمائی کے بغیر پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ اس لیے جب گرفتاری کے وقت میں نے آستانے کی تلاشی لی تو مجھے وہاں کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ میں نے پیر امرود شاہ اس کے دونوں چیلوں مولو اور جکی کے خلاف ایک مضبوط کیس بنا کر انہیں حوالہ عدالت کیا۔
माल मसरूका नकदी को जरूरी कानूनी कार्रवाई से गुजारने के बाद नजीर अहमद के हाथ में दे दिया। वो बहुत खुश था। मेरा शुक्रिया अदा करते हुए उसकी जुबान खुश्क हो रही थी। मैंने उसका कंधा थपथपाते हुए सिर्फ इतना कहा, मैंने कुछ नहीं किया नजीर अहमद, ये तो मेरे फराइज का हिस्सा था। उसकी आंखें डुबडुबा आईं। फरते जज्बात से उसने कहा, मलक साहब आजकल अपना फर्ज अदा करने का किसे होश है? आप बहुत अजीम है। आपने मेरी शादों की जिंदगी तबाह होने से बचा ली और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि किन अल्फाज में और किस जुबान से किसी और को अपने फर्ज की अदाई का होश हो या ना हो, लेकिन मुझे उम्मीद है इस सिलसिले में तुम जरूर होशो हवास में रहोगे। मैंने उसकी बात पूरी होने से पहले कह दिया, तुम मेरा मतलब समझ रहे हो ना? नज़ीर के साथ उसकी बीवी नूरजहां भी मौजूद थी। मेरी बात सुनकर वो जल्दी से बोली, जी थानेदार साहब, मैं आपका मतलब अच्छी तरह समझ गई हूँ। आपका इशारा शादों की शादी की तरफ है। आप चाहते हैं हम जल्द अज जल्द उसे अपने घर से रुखसत कर दें। नूरजहां वाकई मेरी बात की तय में उतर गई थी। मैंने नज़ीर अहमद की तरफ देखते हुए शगुफ्ता लहजे में कहा, यार तुम्हारी बीवी तो बहुत दूर अंदेश और समझदार है। मेरे ख्याल में नूरजहां को तुम्हारा शौहर होना चाहिए। मैंने आखिरी जुमला मजाक के रंग में कहा था, लेकिन नज़ीर ने नहायत ही संजीदा लहजे में जवाब दिया, थानेदार साहब होना चाहिए क्या मतलब? ऐसा ही तो है। नज़ीर के तबसरे पर मैं और नूरजहां खिलखिलाकर हंस पड़े। थोड़ी देर के बाद वो दोनों मुझे ढेरों दुआएं देते हुए थाने से रुखसत हो गए। इस केस का एक अहम किरदार फिरोज भी था। उसने अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए गैर इलाकी और गैर समाजी रास्ते का इंतखाब किया, लेकिन इस कोशिश में उसे कामयाबी हासिल न हो सकी। इस वाक़े के एक माह बाद ही नज़ीर अहमद ने शादों की शादी कर दी। शादो ब्याह कर निज़ामाबाद में बस्ती खुदाबख्श चली गई और फिरोज दिल बर्दाश्ता होकर अपने काम में मगन हो गया। जब तक मैं उस कस्बे के थाने में तैनात रहा, गाहे बगाहे मुझे फिरोज की खबर मिलती रही। वो क्लीनर से कंडक्टर हुआ, फिर ड्राइविंग सीट पर पहुंच गया। कुदरत ने जब किसी शख्स से काम लेना होता है तो वो इसी तरह के असबाब पैदा करती है। शादो और फिरोज की शादी तो ना हो सकी, लेकिन फिरोज के तवस्सुस से कुदरत एक बहुत बड़े माशरती नासूर को कैफरे किरदार तक जरूर पहुंचा दिया। अगर पीर अमरूद शाह जैसा फितनागर शख्स कानून की गिरफ्त में ना आता तो पता नहीं इस इलाके में और कौन कौन से फितनों को उजागर होना था। मैंने दुरुस्त अल्फाज में फसाद की जड़ को काट डाला था। जब तक इस दुनिया में इंसान मौजूद है, उन इंसानों के बीच अमरूद शाह जैसे फितना परवर लोग जन्म लेते रहेंगे। ये हम सबका फर्ज है कि अपनी गिरदोनवा पर गहरी नजर रखें और ऐसा कोई फसादी उभरता देखे तो उसे पहले ही कदम पर रोक दे। अल्लाह हम सबको अमरूद जमरूद जैसे लोगों के शर से महफूज रखे, आमीन। तो नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी भी पसंद आई होगी। हस्बे मामूल अपना लाइक, कमेंट, शेयर और हौसला अफजाई को जारी रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए ऐसी किसी अच्छी सी वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।